name is Mukhtar Ullah. I'm heading the Department of Electrical Engineering in FAST, National University of Computer and Emerging Sciences, Islamabad campus. So I have been into teaching and pedagogy for the last 10 years. And I just want to share my experience with you guys. The problem which I have observed is that we give too much focus into pedagogy. And that means that we are more focused on teaching style, teaching methodologies, and we do not consider the most important object, and that is the student. So the goal should be that the student becomes independent. And you can only make someone independent if you share your own process with him. We hide the uncertain, fuzzy parts of our thinking process. So for example, if I am preparing a lecture and I want to solve a problem, there will be many things. I will rub things off, I'll try something, it will not work, then I'll change something. And when I go to the classroom, I'll only give that neat, clean, organized sequence, which is unrealistic. They will praise me because it's a very organized lecture and it's pedagogical. But the problem is that that student will depend on me for the rest of his life. This doesn't work. I can only make him independent if I share all those uncertainties, all those non-linearities. And I should not be shy in sharing that, no matter how senior I am, no matter how educated I am. तो basically ये idea है. तो ये जो title आपको नज़र आ रहा है, this is not my invention, of course. People have worked on these ideas for centuries. But I have taken these three words very serious. And I just want to share with you how, if some of, I hope there are some people into academia as well here. So even if you're not into academia, there will be some point at which you will be teaching someone, maybe your own kids, or tutoring. So you take home some message from here, okay? I organized my thought into these three words, okay? And I'll just share with you how to make learning an enjoyable process, and then share that process with the student, not the finished form, okay? And this is not only in the classroom. The books also have the same problem. Book में भी जब आप कुछ चीज़ पढ़ेंगे ना, तो चूँकि वो बहुत सारी iterations के बाद वो book market में आ जाती है ना, तो वो आपको बिल्कुल एक linear जो है ना, from one topic to the next. And actually the reader gets into an inferiority complex, that why do things don't come to me in this nice fashion? This world is full of fuzziness, uncertainties, trial and error. So why can't we share that process with our kids? तो ये मैं असल में मेरा मकसद basically ये है. तो if I now start, this was a background. So if I start and let's say I want to move from this place to, let's say, that place, the guy who is the tech guy. And maybe I take certain path, I move this way and in this way and in this way, okay? So if I ask you, how would you calculate the distance from this point to that point? So how would you start? What will be your starting point? Or maybe I take it simple, okay? I break this problem into smaller problems, okay? So I start from here and I come till this in a diagonal path, okay? And I don't know this, but I somehow know this length and this length. So if you know this length and you know this length, how do you, you apply Pythagoras theorem. Everyone knows that, okay? Now this is what we teach and what we read. But I want to now uncover the process which goes on. So for example, why does this work, for example?
how do I take things from the real world, from the physical world, but because what you said, this c squared equals a squared plus b squared, you go directly to this formal word. That's what we call the formal word, the mathematical word. Mathematical, I didn't say mathematical because mathematical is just one form of formal word. There are many formal words. So anything that is actually precise. We actually skip this part. Yeah, and in most cases, we don't even talk about this. We skip these two, and we straight away, we give questions like A is equal to 2 centimeter, B is equal to 3 centimeter, find C. And we show them a diagram. So the question and the answer both are given directly in this. How can you expect that student to solve real world problems if you start and stop directly in something which is not connected with the real world? Okay, there are word problems. अगर आप देखें ना तो word problems भी होते हैं books में जो कि अक्सर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन let's say हम उनको solve कर लेते हैं. So even there we start from here, just like I started, and then we immediately jump there. We skip this part, and this is where your brain is actually doing that uncertain, fuzzy, and that's why I try to distinguish between the art of problem solving and the science of problem solving. So if you start here directly, that is the science. You use formulas, Pythagoras theorem, yeah, Newton laws, Coulomb's laws. Yeah, or science is always organized. The art is actually to develop a strategy of going from this world to this world through this world. So this is the most important word, conceptual. Okay, so let's actually get back to that problem. So what I have in mind here is that I designate the point where I start by something. So I do something like there. Yeah? So maybe you give it a name, and then I say okay. So then I have this concept in my mind, and then this one. So what will be your name for this thing? A. No, that is a label, okay? So what will you call this thing? Starting point. Point, you call it a point, yeah? Now, so you see, you skip directly from the physical world to the formal world. Point is a mathematical name. So I want to know, give me a name which is somewhere in between. Corner. Yeah, you can say corner, yeah. Another name is like a mark. Start. Yeah, a spot. Because this, technically, what I have done here, it's not a point. Because this has details. This has some details. If I zoom in, and same goes for here. Similarly, what will be your name for this thing? Line. Yeah, line segment. But even again, that is a mathematical. Yeah, you can call it a path. Yeah. So you see now, are you getting my point? Yes. The conceptual word is important. Yeah. You want to solve a real world problem. The real world problem has no sketches. You first have these sketches in a moment. So there is nothing wrong. If I zoom in, there is no such thing as a straight line. There is no such thing in the physical world as a point. So these are only aids. They are only supporting characters. And this is the art. Yeah. And so for example, I can, even though if I give these different names, yeah, the problem is, how can I improve on this? Let's say, to go to that point, which is mathematical, how can I improve on this? Maybe I can narrow it down, yeah? Or maybe I can bring a better chalk, or maybe some technology, a laser pointer. No matter what you do, I can even wait for a technology which will pin it down to a single atom. Will it still be enough? Because there is a whole world inside atom. And then you get into an atom, and there are quarks and electrons. No matter what you do now, technologically, you will always be in trouble. So the conceptual world will always be in trouble.
So what have mathematicians done? They have come up with a formal word. Okay, I don't want their details. So I will now share with you, and maybe you know that, give me a representation of this point which does not require this detail and which is precise. So how can I represent this point? Of course, just calling it A is not enough, yeah, because A can represent some coordinates. So when I say this is 0, 0, I have ended the discussion. There is no confusion. I don't need technology for this. Yeah, 0, 0 because I have two directions. And 0, 0, is there any confusion? Can anyone get it wrong? No, 0, 0 because that's your reference. Yeah. And similarly, I can call this, for example, maybe I can choose some units, yeah, centimeter, meter, that's for some other thing. So if I just call this 0, yeah, like 2, for example, or minus 2, yeah, if it is coming downwards. Yeah, and I can call this, let's say, 2, 0. So now, this is what I should mean by a point. Yeah? And if you want to, let's say, represent it in a computer, what will you do? Is this enough just calling it these points? Now, this now necessitates the next point. So just giving names or concepts. So actually, in this whole discussion so far, what I have tried to give you is a process where I start from some problem in the physical world. Yeah, the physical world is too complicated. The human mind can only think in terms of simple things. So the conceptual world is my way of thinking about the real world, because that is simple. So I somehow fit the real world into my way of thinking, and as far as this calculation is concerned, because my goal here is very simple, I only want to know to calculate the distance. For this problem, representing that place with a point was enough, but that point is the final form. Before that, I have these fuzzy concepts like mark, spot, corner, pin, pin location, मुझे send कर दे, for example. Yeah. But then when you say, okay, this is A and this is B and this is C, and you want me to use this rule, now there is something else going on here. Now I need a theory of rules, and those rules will be applicable to these objects. So I not only need objects, the mathematical objects in this world, which were derived from the conceptual objects, yeah, and those conceptual objects were my way of thinking about the physical world. So if you now think about language, any language we speak is actually in this world. जब आप कहते हैं ना चेयर, कुर्सी, तो ये कुर्सी जब मैंने कह दिया कि चेयर, तो वो रियल नहीं है, कुर्सी ये है जिस पे आप बैठे हैं. अगर मैं चेयर लिखता हूं या ड्रॉ करता हूं चेयर को, anything I do on this board is in the conceptual world, because this is my way of thinking, or this is called the mental picture. Okay, and this will always be simplified, because this. So how do I decide? चेयर में तो बहुत सारे डिटेल्स है ना, कलर है उसका, किस ब्रांड, किसने बनाया है, कितना टूटा हुआ है, कितना नया है, कितना पुराना है, ऑक्शन में लिया है. डू आई नीड दैट डिटेल? ठीक है ना. फॉर सम प्रॉब्लम आई मे नीड इट, बट इन मोस्ट प्रॉब्लम्स आई डोंट नीड इट. ठीक है ना. सो ये इसलिए भी ज़रूरी है इस प्रोसेस को समझना कि यू डिसाइड which detail is essential for the problem at hand. So every problem, every discipline will require a different level of details, and you are intelligent enough to do that. But at least you should realize the process. अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप आगे कैसे, मतलब उसको बच्चों को कैसे बताएंगे फिर? So you need to be aware of how your mind is actually playing here. ठीक है? So अब the question is that why do I need to go from these conceptual objects to pure mathematical objects? Why? Because they are even simpler.
اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ میں اگر کسی چیز کو چیئر کہہ دوں پھر چیئر کو مجھے ڈیفائن کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. سو اسی طرح پوائنٹ کو پھر اب وہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے نا, اف آئی گو فرام دس فزیکل ورلڈ, لیٹس سے یہ فزیکل ہے, یہ کنسیپچول ہے, اور یہ کیا ہے فارمل ورلڈ ہے. سو when I go from physical world to conceptual world, I can give it a name. Can you suggest a name for this process? Abstraction. Abstraction is, Simplification. yeah, abstraction is Simplification. and actually abstraction and simplification can be used for both these errors. Yeah. So this is abstraction, this is also abstraction. Dehumanization. Yeah, kind of. Conceptualization is what I have heard the most. Conceptualization, or maybe you can have another name. And this is idealization, because I idealized it because I want rules of logic. Rules of logic require very simple things. So for example, now I need to explain what do I mean by idealization. What is special about this coordinate, these two coordinates, which is not true for these fuzzy things. وہ یہ ہے کہ I need to decide what is the least, the minimalistic detail which is required here. So میں نے 2 numbers کیوں لکھے ہیں, because ایک سے آپ کا کام نہیں چلے گا, then you will be limited to 1 dimension. So 2 numbers, you cannot reduce it to further, okay. اس کے بعد 3, تو باقی یہاں پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ میں اس کو ایسے ڈرا کروں سنگل ایٹم, وہ سارا, ٹھیک ہے. سو آئیڈیلائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا سمپلیفائی کرو نا کہ اس کے بعد اس کی گنجائش ہی ختم ہو جائے, سو دیٹ یو کین اپلائی دا رولز آف لاجک. تو یہ جو یوکلڈ کے آپ نے نام سنا ہوگا, یوکلڈ کی جیومیٹری ہے, بیسیکلی دے تھاٹ آف دیز پیور سمپلیفائڈ آئیڈیلائزڈ آبجیکٹس, اور اس کے لیے انہوں نے رول ڈیفائن کیے ہیں, اور وہ رول آپ کو اویلیبل ہے بکس میں, وہ آپ اپلائی کرو. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سے سٹارٹ کرتے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلے ریئل ورلڈ سے چیز کنسیپچول ورلڈ میں آئے گی, پھر یہاں آئے گی, اور آپ کو تھیوری اگر پتہ ہے تو یو جسٹ اپلائی دا تھیوری. اب اگر میں یہی چیز کمپیوٹر میں کرنا چاہتا ہوں, لیٹس آئی وانٹ ٹو کوڈ فار اٹ, سو آئی ول ہیو این آبجیکٹ کالڈ پوائنٹ فار ایگزامپل, اور اس پوائنٹ کی صرف 2 پراپرٹیز ہوں گی, x coordinate, y coordinate. That's as far as the object is concerned, but that's not enough. You also need to know how to act on it. For example, how to add 2 points, or how to calculate the distance between those 2 points. So for that now you need another object, the line segment or line, jiska ye part hai. Ab line is now another abstraction کہ ہمارے پرابلم کے لیے وہ سارا ڈیٹیل امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کتنا اسٹریٹ ہے, اب میں وہ رولر لے کے آ جاؤں اور وہ زوم کروں, نہیں. ایز فار ایز دس پرابلم از کنسرنڈ, آئی ول ڈرا سم تھنگ ان دا کنسیپچول ورلڈ, بٹ ان دا میتھمیٹیکل ورلڈ it will be a straight line. Now when I say straight line, that straight is in this word, کیونکہ اسٹریٹ کا کنسیپچول ورڈ میں کنفیوژن ہوگی, پھر اسٹریٹ کو پھر آپ اس طرح سے پریسائزلی نہیں ڈیفائن کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی آپ کی کانسیپٹ, پھر ٹرائنگل از اگین, سو اف اے پوائنٹ از اے میتھمیٹیکل ایبسٹریکشن آف اینی تھنگ, اینی مارک یو یوز ایز این انڈیکیشن آف لوکیشن, بیسیکلی ہم لوکیشن بتانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو لائن سیگمنٹ ول بی اے میتھمیٹیکل ایبسٹریکشن آف اے اسٹریٹ پاتھ, ٹھیک ہے نا. تو وہ 1D ہو جائے گا. 2D میں جو شیپس ہیں آپ کے پاس, تو شیپ ڈفرینٹ شیپس ہے, سو ٹرائنگل ایک شیپ ہو سکتا ہے, ریکٹینگل ایک اور شیپ ہو سکتا ہے. ناؤ دیز شیپس دے آر آل ان دا فارمل ورلڈ. کبھی آپ مجھے ٹرائنگل نہیں دکھا سکیں گے, آپ جو مرضی ہے کر لینا, ٹرائنگل آپ بنا نہیں سکتے, کیونکہ دا مومنٹ یو اسٹارٹ بلڈنگ اے ٹرائنگل یو گیٹ انٹو ٹربل. آپ یس کنسیپچول میں ہوگا ٹرائنگل, اسکوائر شیپس, یا پھر فارمل میں تو فارمل میں ہوگا, فارمل میں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, جب میں نے جو ڈرا کیا ہے نا, یہ کنسیپچول ہے, کیونکہ آئی ہیو یوزڈ
मैंने ड्रॉ किया ना, फिजिकल नहीं होगा जो इम्परफेक्ट। नहीं ये फिजिकल है बट ये एक्चुअल से तो डिफरेंट है ना। एक्चुअल ट्रायंगल तो ये है कि आपके पास कोई चीज़ आप ले आए जिसका ट्रायंगुलर शेप है, तो उसको जब मैं अपने माइंड में रिप्रेजेंट करता हूँ, सो दिस इज वन वे. इफ आई डोंट हैव अ चॉक, आई विल हैव टू थिंक अबाउट, आई विल एक्साइट माई न्यूरॉन्स टू डू समथिंग, ठीक है ना. लेकिन जो 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 फॉर्मल वर्ड में ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज, बाय 3 एजेस. देखो ना, ट्रायंगल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 3 points and the edges between them. So everything about a triangle is abstract. The 3 points, abstract. Edges, abstract. And the fact that it has 0 thickness is again. So everything. इसी तरह triangle, अक्सर मैं एक दफ़ा मुझे एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि हम कभी कहते हैं ना, we say that everything is abstract and you assume many things. So for example, triangle, rectangle का क्या फार्मूला है एरिया का? अगर ये A है और ये B है, AB, तो कहता है कि यार ये तो एग्जैक्ट है, इसमें तो कोई assumption नहीं है. तो what will be your answer? देखो ना, फार्मूले में तो कोई assumption नहीं है ना, एग्जैक्ट फार्मूला है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है. तो यहाँ पे assumption किधर है? Triangle itself is the assumption. Triangle is a model, yeah. मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी अज्यूम कर रहे हैं ना. नहीं, लेकिन वो एग्जैक्ट है ना, वो तो आपने एग्जैक्ट देखो ना. द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग एवरीथिंग इनटू दिस वर्ल्ड इज दैट यू वांट एवरीथिंग इज टू बी एग्जैक्ट. यस. Hi, sir. जी जी. Sir, you are talking about the conceptual and physical, sir. Yeah. Sir, there are some things that doesn't have existence, but we believe in it. For instance, in chemistry, atom. Yeah. It doesn't have an existence, not physical appearance or conceptual, but we believe on it. Yeah. I got your point. Okay. So what he said is that there are many things which physically don't exist, but actually if you think about it, it's the same process. Yeah. So let's say I, as a physicist or as a chemist, I start thinking about the real world, and I start with this chalk, for example. So this is the physical thing, yeah? And then I try to represent it mentally. So in the conceptual world, I will think about some smaller parts, and then this human struggle evolved over a long period of history, and they came up with different models. So what you call atom is, of course, that is a model, but that has evolved from the same process. So there was something physical. If there was no real world, nobody would have thought about the atom. कभी किसी के जहन में एटम का आइडिया आ सकता था अगर वर्ल्ड ही नहीं था तो, या अगर वो खुद था. सो अगर मैं हूँ तो मैं अपनी उंगलियों और बालों के बारे में सोचूंगा ना. सो रियल वर्ल्ड विल ऑलवेज बी, फिजिकल वर्ल्ड विल ऑलवेज बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. देन you have this naive explanations. Yeah. Yes. Sir, again question, sir, there is 2 thoughts. One is existentialism, one is essentialism. सर ये 2 चीज़ है. जैसे हम बोल रहे थे पहले चिकन आया या अंडा आया, सर तो वही चीज़ आ रहा होता है. एक कंसेप्ट पे आ रहा होता है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस पे आ रहा होता है. पहले कौन सी चीज़ है सर? ये इसी तरह जैसे आप एटम की बात कर रहे हो, कि इस तरह इसका कंसेप्ट है, एग्जिस्टेंस है. No, you can solve it in a different way. Actually, the problem here is that, by the way, I'll get to that point, but unfortunately, that will take us off the track, because when I was actually discussing the 2 possible talks, there was one talk about numbers. Okay, the problem is that this formal world does not require these 2 worlds. The formal world can exist independently. So you can think about many things even if they don't exist. The formal world will still be there. ठीक है ना? But the problem is that we in the real world will only find it useful if we can connect it. So my purpose today is to solve this mystery, that we are faced with real world problems, physical world problems. This is not a philosophy lecture. Okay? We face real world engineering problems, yeah, or problems in medicine, and we want to solve them. We want to solve them by using tools of the formal world. बहुत सारा काम इस पे हुआ है. अगर हम इस पे ले जाएं कि फॉर्मल वर्ड, वो तो बहुत का तो एंड कोई नहीं है. बहुत सारे साइंटिस्ट ने चीज़ें इमेजिन की हैं जो कि बाद में डिस्कवर हुई है, वो भी एक है. बट दैट इज़ लाइक यू स्टार्ट विद द फॉर्मल वर्ड.
I don't think today's talk will fit to that discussion. Okay, so we limit our focus to problems which start in the physical world or natural world or the real world. Yeah, and I want to explain the process by which you can, اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں اور آپ اس کے بغیر سالو کر سکتے ہیں then you can do whatever you want. بٹ میرا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر پروگرامنگ یوز کرنا چاہتے ہیں, آپ میتھمیٹکس یوز کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی, کیونکہ کمپیوٹر پروگرامنگ, میتھمیٹکس, جتنے بھی یہ ٹولز ہیں نا, دے آل ایگزسٹ ان دی فارمل ورلڈ. تو اب جب تک آپ کو یہ ٹرانزیشن سمجھ میں نہیں آئے گی, you will not be able to benefit from those tools. Yes. سر conceptual میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ اور سیمولیشن ٹائپ چیزیں رہ جاتی ہیں. نہیں, simulation is in the formal world. نہیں, سیمولیشن بھی نا ہمیشہ امپرفیکٹ ہوتی ہے, کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی سیمولیشن کسی بھی چیز. نہیں, دیکھو نا, میں نے کبھی بھی نہیں کہا, دیکھو نا, میں نے نہیں, پرفیکٹ, آپ دوسری طرف بات لے کے جا رہے ہیں نا. فارمل ورلڈ کے اپنے رولز ہیں نا, اس میں پرفیکشن کی بات ہی ہم نہیں کرتے. پرفیکشن کی بات ہم تب کرتے ہیں, یہ وہ نیکسٹ کوشچن ہے نا. لیٹ می جسٹ ریموو دس بیکاز آئی تھنک آئی میڈ مائی پوائنٹ, سو آئی ول ناؤ ڈرا اندر ڈائیگرام. اوکے, اس کی 2-3 ایگزامپل کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ آ جاؤں نا. تو یہ تو ایک ہو گیا نا, وی اسٹارٹیڈ آبجیکٹس فرام جیومیٹری, پوائنٹس, لائنس, شیپس, ٹرائنگلس, پھر سالڈز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اور ایگزامپلز ہو جائے, اور پھر میں آ جاؤں اس طرف جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرفیکشن, واٹ ڈو یو مین بائی پرفیکشن. کیونکہ یہاں پہ اب اس کو آپ فار ایگزامپل ٹیسٹ کیسے کریں گے کہ جو آپ نے ہر چیز فارمل ورلڈ میں کی ہے نا, جو کہ ایبسٹریکٹ ہے, تو آپ اس اپنے پوری کیلکولیشن کو کیسے ویلیڈیٹ کریں گے؟ ایرر مارجنز کے اندر آپ پھر اس کے بعد دوبارہ ریئل ورلڈ میں جائیں گے, اینڈ یو ول ٹیک اے رولر, اور پھر میجرمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا, جب میجرمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہاؤ یوزفل مائی تھیوری از. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو لوپ ہمیشہ کلوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, دوسری ایگزامپل میں دیتا ہوں, یہ تو بہت سمپل ہے نا, تو ہم اس کو پوائنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو لیٹس ٹیک ناؤ اندر ایگزامپل. لیٹس سے آئی ہیو دس بال, سمپل بال, ٹھیک ہے نا, اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹڈی اٹس موشن. تو ایک جگہ سے میں نے اسٹارٹ کیا, ادھر کر دیا میں نے, ٹھیک ہے, یا میں نے ایسے کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے لیٹس سے آئی جسٹ وانٹ ٹو کیلکولیٹ سم ڈسٹینسز. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ از دس پوائنٹ انف دیئر؟ کیونکہ یہاں پہ پھر دس پوائنٹ واز ناٹ انٹریکٹنگ ود دا ریئل ورلڈ. دس ٹائم دس آبجیکٹ, even though I'm still not interested in the size and the color and the material, I still want to locate this ball at a single point. تو لوکیشن اس کی وہی ہوگی, اور لیٹس سے یہ 2D نہیں ہوگی, 3D ہو جائے گی. You will add one more number. ٹھیک ہے, so you will have 0 0 0 as its starting point. But there is more. Now جب میں نے اس کو نیچے پھینکا ہے, so I interacted with this object. And then the object interacted with the earth, and then it came back. تو اب اس کو آپ کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ So physical coming first or conceptual? نہیں, یہاں پہ تو I told you that I have something in front of me, and let's say I want to understand this. Yeah, I have a physical thing in my hand. Yeah, and I'm also physical. So I just want to understand this. Okay, this is so. In today's talk, I will always start from this. Okay. My focus is not to start from this. Sir, I'm talking about second one, conceptual, sir. No. The things, this is physical. This is not conceptual. Because the ball is right there. When I call it a ball, B-A-L-L, yeah? Now this is conceptual. Because I classify this, I have some concept in my mind कि इसका shape spherical है. Sir, ball आपने फेंकी उठ के आपके पास ये conceptual हो गया ना? نہیں, یہ conceptual نہیں ہوا. اٹھ کے آئی ہے, وہ میں نے ایکسپلین کر, جب میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے لینگویج یوز کروں گا وہ کنسیپچوئل ہے. یہ چیز تو آپ کے سامنے ہو رہی ہے نا, اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ تو آپ جانوروں کے سامنے کریں, درخت بیٹھا ہوا ہے, دس ول ہیپن, یا دیر از نو کنسیپٹ ہیئر. کنسیپٹ وہ ہوتا ہے when you want to represent something in the physical world
in your mind. سر کنفیوژن یہ ہے کہ ایک کنسیپٹ آتا ہے پھر اس کے بعد اس کا پیرنٹس آتا یہ ہے. کنسپٹ نہیں ہے نا, یہ ریئل ورڈ ہے, یہ کنسپٹ سر نہیں ہے. بال ہے نا, بال ادھر ہاں پڑا ہوا بال تھا جب آپ ورڈ یوز کریں وہ کنسپٹ ہے, یہ کنسپٹ نہیں ہے. سر. بال This, تو wait a minute. This thing does not care whether you call it a ball or not. This thing does not care whether there are people to watch it or not. سارے لوگ ہم مر جائیں نا, یہ بال پھر بھی یہ آئے گا, یہ کہیں نہیں جا رہا. This ball is here to stay. This is not a concept. This ball doesn't care how you call it. This ball doesn't care how you represent it mathematically. This ball doesn't care that you are interested in its position. No, the ball is physical. The earth is also physical. ہاں وہ ہے, وہ تو ایک اور تھاٹ ہے کہ نتھنگ از فزیکل. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں یہ فلاسفی نہیں ہے نا. پلیز دس از این ایجوکیشنل لیکچر. آئی وانٹ ٹو میک دس اے یوزفل ایکسرسائز. بچوں کو ہم نے فلاسفی نہیں پڑھانی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بچہ جاتا ہے کالج میں, رٹے لگاتا ہے ساری زندگی. رٹے کیوں لگاتا ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات پہ؟ کیونکہ جب آپ اسٹارٹ بھی یہاں سے کریں گے اور اینڈ بھی کریں گے تو اس نے تو رٹے ہی لگانے ہیں نا, بیکاز دے کی ناٹ کنیکٹ اینی تھنگ ود دا فزیکل ورلڈ. اور پھر جب آپ فزیکل میں پھر آپ یہ اس ڈسکشن میں چلے جائیں, سو وی آر ناٹ ان ٹو فلاسفی ہیئر. میرا کوشچن یہ ہے کہ یو کین ڈس ایگری ود می دیٹ از دس فزیکل اور ناٹ, بٹ اے لارج نمبر آف پیپل ان دس کنٹری اینڈ ان دس ورلڈ دے بلیو دیٹ دس از فزیکل اینڈ دیٹس وائی دے سالو پرابلمس. جب آپ فیکٹری میں جاتے ہیں تو فیکٹری میں جب آپ کو کام ملتا ہے تو آپ وہاں پہ کہہ دیں نا کہ مجھے آپ کام کیوں دے رہے ہیں, یہاں پہ تو کوئی بھی چیز نہیں ایگزسٹ کرتی. سو دا پرابلم از دیٹ وی آر سالونگ ریئل ورلڈ پرابلمس. Please, I don't want to get into philosophy, please. No, sir, I'm not going to philosophy, Yeah, sir. because your Sir, questions are getting into philosophy here. This thing, we all agree that this thing is there, yeah? And the moment I try to understand this, the conceptual word comes after that. سر تو اس کے پیچھے بھی کنسیپٹ تو ہے. ہاں تو وہ کنسیپٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں نا. میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے نا, اس کے لیے آپ کوئی ٹاک ارینج کریں نا. دیکھنے کے بعد آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. دیکھنے سے پہلے کیسے پتا چلے گا, بال دیکھنے سے پہلے پتا چلے گا. یار میں نے جب بلڈنگ بنانی ہے نا, پلیز یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیبیٹ ود یو پلیز. میں نے اگر بلڈنگ بنانی ہے نا تو میں بلڈنگ بناؤں گا. میں بلڈنگ کس طریقے سے بناؤں گا, آئی وانٹ ٹو یوز ٹولس فرام سول انجینئرنگ. So I need to know how to take the structure of that building, the details of that building into this world so that I can use software tools developed by civil engineers. یہ میرا پرپز ہے. میرا پرپز یہ نہیں ہے کہ یہ ریئل ہے یا نہیں ہے. میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں اور نہ میں فلاسفرس کو ٹیچ کرنا چاہتا ہوں. It's a simple thing, ٹھیک ہے نا. So I am requesting the teachers of this country to be aware of this process and share this process with your kids. It's as simple as that. I'm not asking for more. ٹھیک ہے نا. And maybe I'm unable to answer many of such questions because I have not found them interesting enough. ٹھیک ہے. اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو ایٹم ہے وہ ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے اور جو No. That's a claim. Atom is a model. ٹھیک ہے. Atom is a model. This is not a model. That's what I'm trying to say. When I explain this as being made up of atoms, that is a model. And what I'm trying to tell you is that model has not come just out of thin air. Many people went through a process which I'm sharing with you. People looked at physical things, they thought about them. So whenever you think about something, you argue about something, the conceptual word starts right there. Yes, sir. That's what I'm actually trying to say. That when we made the concept, the Rutherford and Bohr model. Yeah, they are all models, but there's nothing physical there. Yeah. These are conceptual or Yeah. formal? No, the process which led them to mathematical models. Is conceptual. Yeah, is conceptual. But at the end of the day, they did have a model. Bohr's model میں equations ہیں نا. So ابھی میں اس کی طرف آ رہا ہوں نا. I'm doing the exactly same thing now. So for example, if I am interested in the motion and not just the location, but also I want to know how does this interact with the physical world. تو پھر مجھے اس میں اس خیالی دنیا میں جس کو میں فارورڈ کر رہا ہوں, I will have to assign more attributes, more properties which are useful for that. میں فضول میں کوئی کام نہیں کروں گا, لیکن اتنی پراپرٹیز میں دوں گا other than these 3 coordinates, کیونکہ کوآرڈینیٹس سے بورنگ ہو جاتا ہے نا. آپ یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, تو اب یہاں سے میں ڈرا تو کر سکتا ہوں, لیکن how do I represent the fact that I am pushing it and it's going there, یا اور یہ ایئر فرکشن, ایئر ریزسٹنس اور ارتھ اور ریئیکشن سارا. تو اس کے لیے مجھے اس کو ایک اور پراپرٹیز دینی پڑی. سو کین یو ناؤ سجیسٹ وچ پراپرٹی آئی ڈو نیڈ؟ آئی نیڈ ماس.
So now this is no longer a point. This was a point, the boring point. Now with extra added property, mass, but that's not the only thing. I also need to attach other things like position, velocity, time pe aa raha hai, theek hai na, acceleration, all those things. So that will give it a new name. Now I have a particle. So when I move from point to particle, I have added some details so that it's still, I'm still ignoring the size, I'm still ignoring the shape, I'm still ignoring the material, the color, everything, but I need at least some detail like mass and some more variables so that I can do more calculation, because the purpose is problem solving. Physics के problem solve करने के लिए, अब अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि ये मॉडल है, तो मैं न्यूटन की इक्वेशंस को रियल समझूंगा ना. फिर आप न्यूटन की इक्वेशन मुझे कोई बता सकता है? यार कीप इट सिंपल ना. वो आइंस्टाइन और थ्योरी वो उसके लिए प्रोविंस डॉक्टर हूद भाई हैं ना उन कामों के लिए. मैं थोड़ा सा नीचे लेवल पे खेलना चाहता हूँ. ठीक है, या यू राइट F इक्वल्स ma, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मास कांस्टेंट है तब, और रिलेटिविस्टिक, वो सारी चीज़ें भूल जाए. ठीक है ना. अब ये इक्वेशन, दिस इज बेसिकली अ लॉ, जस्ट लाइक यूक्लिड्स लॉ जो पाइथागोरस थ्योरम था. तो यहाँ पे मतलब ये है कि व्हेन यू गो फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड to the formal world, through the conceptual world. So basically you want to use these laws, and all the laws combined together with the definitions कि mass क्या है, acceleration क्या है, force क्या है, point क्या है, you have a body of knowledge which becomes available to you. So that is why you are making this abstraction. क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे सो फिर आपको देसी तरीकों से है ना, और तुक्के लगाने पड़ेंगे आपको. वो तुक्कों से बचने के लिए यू वांट टू हैव एक्सेस टू ऑल दोज लॉज. तो अब उसमें फॉर एग्जांपल ये m किसकी प्रॉपर्टी है? उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी है. सो व्हेनेवर यू यूज दिस लॉ, अब अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता है ना, तो कभी भी आप किसी पार्टिकल के अलावा नहीं सोचेंगे. हाँ, yes, this is not a particle, this is a ball. I sometimes apply this law even to a car. आप गाड़ी में बैठें, घर से जाएं, ऑफिस जाएं, और उस कैलकुलेशन में आप ये लॉ यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या है? गाड़ी इज नॉट, योर कार इज नॉट a particle, but as far as this calculation is concerned, as far as calculating the speed and the distances and the time to reach your office, as far as these problems are concerned, this model, तो ये इक्वेशन बाद में आता है. पहले आप उस कार को इस फिजिकल दुनिया से उठाते हैं, पहले उसको अपने माइंड में ले आते हैं, और उस माइंड में आप ये लॉजिक चलाते हैं कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उसके लिए डू आई नीड टू थिंक अबाउट द होल कार, डू आई नीड टू केयर कि इसमें सस्पेंशन सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, और ये टोयोटा का है या ये मर्सिडीज का है, डू आई केयर अबाउट दोज डिटेल्स? नो. For me, it's good enough to model that whole system as a particle, but only for these problems. मुझे लिमिटेशन पता. अब आपको समझ आ रही है ना, मैसेज कन्वे हो रहा है कि अगर आप इस प्रोसेस से अवेयर हैं तो आप उसको इस प्रोसेस के लिमिटेशंस भी पता होंगे. तो फिर जब आप, क्योंकि लूप तो आपने क्लोज करना है ना, आपने जिस तरह मैंने कहा था कि हाउ डू यू वैलिडेट योर कैलकुलेशंस, आप एक्चुअली मेजरिंग टेप लेके करेंगे ना. तो यहाँ पे भी आपने लेट्स से कैलकुलेशन कर ली, F इज इक्वल टू ma, S इज इक्वल टू vt, और वो सारी गैलीलियो, न्यूटन, सब कुछ आपको पता है. आई एम नॉट हियर टू टीच यू दैट. कैलकुलेशन आपने की है एंड पे, सिमुलेशन जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर से. एंड पे आप क्या करेंगे? यू विल एक्चुअली अगेन गो बैक टू द रियल वर्ल्ड एंड टेक सम मेजरमेंट्स इफ यू हैव एक्सेस टू सम मेजरमेंट टूल्स, और फिर आप वैलिडेट करेंगे अपने रिजल्ट्स को. तो वहां पे जब एक सिग्निफिकेंट मिसमैच आएगा ना, आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हो कुछ और रहा है, वहां पे फिर आप क्वेश्चन करेंगे किस चीज को. ये एक हमारी आदत है ना, हम न्यूटन लॉ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं. न्यूटन फजूल लॉ बनाया है. न्यूटन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद न्यूटन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यूक्लिड.
کوئی بھی جب ایک تھیوری دیتا ہے, سو فار ایگزامپل نیوٹونین تھیوری آف میکینکس, اس طرح یوکلڈ تھیوری آف جیومیٹری, آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی, ہر تھیوری نے آپ کو باؤنڈریز بتائے ہیں کہ یہ میرے ایزمپشنز ہیں, دیز آر دا آبجیکٹس آئی وڈ لائک ٹو پلے ود, سو آل مائی لاز, آل مائی فارمولاز, دے آر اپلیکیبل اونلی ٹو دس. تو آپ وہ پروسیس کو پہلے سیٹسفائی کریں, پھر آئیں, اور پھر اگر میں نے آپ کو صحیح ریزلٹس نہیں دیے تو آپ مجھے پھر جوتے ماریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم چونکہ اس پروسیس کو سمجھنا نہیں چاہتے, بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروسیس ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. یہ ایسا ہی نا آپ شاید افریجی سے پوچھیں کہ آپ اس کو بیٹنگ کوچ بنا دیں, تو شاٹ مارنا اور شاٹ مارنے کا جو میکینزم سمجھنا, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہی کی ناٹ ٹیچ یو ہاؤ ٹو ہٹ سکسز, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے پروفیشنل کوچ چاہیے آپ کو. تو جب آپ اس پروسیس کو سمجھیں گے, دین یو ول ری وزٹ ایچ اسٹیپ ان یور, اور سارا کی کیا ہے, کیونکہ دا ٹرک لائز ان دی کنسپچل ورلڈ. یہاں پہ آنے کے بعد تو اٹس ٹو لیٹ. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے. اچھا, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ یہ جو ہم کار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بائی اے پوائنٹ اور بائی پارٹیکل, تو وائی آر وی سو کانفیڈنٹ, اس پرابلم کے لیے کیوں اس کی باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی؟ کیونکہ سر جب واپس اس کو میپ کیا فزیکل میں, تو نہیں, وہ تو ویلیڈیشن ہے نا, لیکن دیر از آئی آلسو نیڈ سم انٹویٹیو ایکسپلینیشن, کیونکہ جو باقی ڈیٹیلز ہیں نا, وہ واقعی اس پرابلم میں ریلیونٹ نہیں ہے. اب میں پرابلم چینج کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر. سو بیسیکلی اٹس دی ریجڈ باڈی ماڈل. اب دیکھو نا یہ کیا ہے, اب دیکھو نا یہ ریجڈ نہیں ہے. اب اس پہ میں پارٹیکل ماڈل اپلائی کروں گا تو میں بونگی ماروں گا. ہاں, اگر میں اس کو اس طرح یوز کرتا ہوں پھر بھی شاید چل جائے, لیکن اف آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنا برداشت کرے گی, یا میں اس ٹیبل پہ, اب دیکھو نا ٹیبل تو ریجڈ نظر آ رہا ہے آپ کو نا, لیکن ٹیبل کے اوپر میں کتنا لوڈ رکھوں اس کے بعد یہ ٹوٹ جائے گا. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ریجڈ ایزمپشن از رانگ. کیوں؟ وہ جو ریجڈ باڈی ماڈل ہے وہ نیوٹونین میکینکس اور کیلکولیشن, ویلوسٹی, ایکسلریشن کے لیے ٹھیک ہے. دس از اے مور چیلنجنگ پرابلم. اس میں ایون دو اٹس لکس ریجڈ, بٹ یو نیڈ ٹو گو ڈیپ ان ٹو دا پرابلم. اور میں آپ کو اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے نیوٹن کا تھرڈ لا دیکھا ہے نا, تھرڈ لا میں کوشچن کرتا ہوں, تھرڈ لا کیا ہے؟ ایکشن ریئیکشن. تو اب اگر میں یہ کرتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ ایکشن ریئیکشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکشن ریئیکشن نام دینے سے مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوا نا. تو کین یو ٹیل می کہ یہ فورس کس چیز کہاں سے جنریٹ ہوا ہے؟ نہیں, آپ کے ہینڈ سے ہوا ہے, لیکن جو ریباؤنڈ ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اس کو ایکسپلین کریں نا. یہ واٹ میڈ اٹ کم بیک؟ دیوار نے اس پہ فورس کیسے لگا دیا؟ ہاں, تو یہ نام ہے نا, نام از ناٹ این ایکسپلینیشن. And I'm telling you, Newton did not know this. He only gave it a name. Giving a name is not an explanation. سمجھ آ گئی؟ ایکشن ریئیکشن, اس نے گل مکا دیا اور لوگ بھی خوش ہو گئے. ریجڈ باڈی ماڈل سے آپ اس کا ریزن نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے. What makes this board rebound this? بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک, اور اس کے لیے آپ کو اسپرنگ ماڈل چاہیے. So in that tiny fraction of time in which this ball is interacting with this surface, both the surface and the ball have atoms, and between atoms there are bonds, and those bonds act like tiny springs. So although this looks rigid, looks rigid, but as far as this action reaction is concerned, you need to tap into that deformation, that springiness which we ignore in every other problem. But here we must confront it, because that is the only way to solve the mystery. تو جب سول انجینئر کوئی بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے کہ یہ جو پول ہے یا یہ دیوار ہے, یہ کتنا لوڈ کرے گا, وہاں پہ ریجڈ باڈی کا ماڈل نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی اسپرنگینس آف دس, کیونکہ اٹس میڈ آف ایٹمس. there are bonds between atoms, and when you press something, actually you are compressing the bonds, and the bonds
have this springy nature because they وہ nuclear forces آپ کو پتہ ہے atomic forces جتنے بھی ہیں. تو اب وہاں پہ آپ کی یہ جو ماڈل the model which was good enough for this calculation is totally crap for this calculation. So there's nothing wrong with the model. What is wrong with the conceptual process? جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, آپ x is equal to y اور y is equal to 3 اور a is equal to 2 کو ساری زندگی سالو کرتے رہیں گے, تو پھر آپ نے تو یہی کرنا ہے نا. پھر پروسیس کو سمجھے. کنسپچول ماڈل آپ کے ذہن میں, آپ کی کھوپڑی میں جو بنتا ہے, اس میں کیا کیا ایزمپشنز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اتنی نالج چاہیے کہ آپ کو تھیوری کا پتہ ہو. تھیوری کس چیز کا نام ہے؟ دا باڈی آف نالج آف اے پرٹیکولر ڈسپلن. جس طرح جیومیٹری ہے, اٹس اے تھیوری. وہ جو یہ اس کو اس تھیوری سے کنسیپٹ نہ کرے کہ جسٹ اے تھیوری, وہ جو کہتے ہیں نا یہ صرف تھیوری ہے. واٹ وی مین دیر از ہائپوتھیسس, اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. تھیوری از اے مور سیریس تھنگ. تھیوری از مور سیریس دین اے لا. آپ کو پتہ ہے, کیونکہ لا از اے اسٹیٹمنٹ وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن. ایکشن ریئیکشن از اے لا, اور اس نے گل مکا دی, پیریڈ لگا دیا. ایکسپلینیشن اب وہ ہے جو میں نے ابھی دی ہے, اور وہ تھیوری ہے, وہ لا نہیں ہے. الیکٹرو میگنیٹک تھیوری ہے. سو تھیوری آپ کو ایکسپلینیشن دے رہی ہے لا کی. ہم لا کو بہت زیادہ اوپر رکھتے کہ یہ تو لا ہے. لا ہے تو کیا ہوا, ایکسپلینیشن تو کوئی بھی نہیں ہے نا پھر. سو تھیوری, آپ کو ہر تھیوری کا پتہ ہو کہ اس تھیوری کے کیا کیا رولز ہیں, what types of object are required before you can apply those rules, and that will then force you to be careful in this conceptualization and idealization. Remember, conceptualization is the first stage. So there you actually strip away the details. اب دیکھو نا, اب یہ جو میں نے دوسرا ایگزامپل دیا ہے, کار میں آپ جاتے ہیں کسی ڈیلر کے پاس, یار یہ گاڑی اس کی سسپینشن ٹھیک نہیں ہے, امپورٹڈ گاڑی چاہیے مجھے, یہ لوکل گاڑیوں کی سسپینشن ٹھیک نہیں ہوتی. اب وہاں پہ آپ کا پرابلم چونکہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا, آپ ریجڈ ماڈل کو بھول جاتے ہیں. You change your model. You think of that suspension as a spring. Suddenly it becomes a spring. یا جس طرح اگر آپ اسپرنگ کو ایسے ایسے کرتے ہیں نا, اب آپ کو کیا خیال ہے کہ اسپرنگ کا ماس نہیں ہوتا؟ اسپرنگ کا بھی ماس ہوتا ہے نا, لیکن وہاں پہ ہمارا فوکس ختم ہو جاتا ہے. ہم وی بیکم انٹرسٹڈ ان سم تھنگ ایلس. سو جس طرح ریجڈ باڈی میں ہم اسپرنگینس کو اوائڈ کر لیتے ہیں, ہم انکار نہیں کرتے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. دیکھو نا, اگنورنگ سم تھنگ ڈزنٹ مین دیٹ دیٹ تھنگ از ناٹ دیئر, بٹ دیٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو یور پرابلم. ان دونوں میں فرق سمجھے. ہم ٹپکلی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اسکول میں کہ آپ صرف اس چیز کو اگنور کریں گے جو کم ہو, جس کی ویلیو کم ہو, 0.001. نو, اسپرنگ کا اچھا خاصا ماس ہوتا ہے اس کا. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ پرابلم آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ سو اٹ از دا پرابلم وچ ول ڈٹرمن what to ignore and what to take seriously. It's not because of the magnitude. ٹھیک ہے نا. تو سسپینشن سسٹم میں آپ اسپرنگینس اور اس کی ڈیمپنگ میں انٹرسٹڈ ہیں, کہ اس میں باقی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کا کوئی کوشچن تھا شاید؟ یس سر, جسٹ ایز یو ایکسپلینڈ دیٹ a theory is above a law, and in our society, in our textbook boards, the biology textbook board of Khyber Pakhtunkhwa board, the second chapter is called the scientific method. And in that textbook, and in the textbook, the law is just as you said, described as something above a theory. And that is used as a pretext to deny Darwin the legitimacy. That is a consequence of misunderstanding the theory. They are confusing theory with a hypothesis. A theory is a more serious. دیکھو نا, میں آسان ایگزامپل دیتا ہوں. نیوٹن نے 3 لاز دے دیے نا, اور پھر گریویٹیشن کا لا بھی دے دیا. تو نیوٹن نے جب گریویٹیشن کا لا دیا, اس نے کیا کہا کہ سن, ارتھ اور اس کے درمیان کیا ہے؟ نہیں, ڈسٹینس تو ہے, لیکن اس نے ورڈ کیا اس کے؟ فورس ہے نا, فورس ہے. That's not true, because he had no theory. That's why you call Newton law of gravitation. گریوٹی کو ایکسپلین کس نے کیا؟ آئنسٹائن نے. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ تھیوری آف جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو اب آپ مجھے بتانا کوشش کر رہے ہیں کہ نیوٹن لا ٹھیک ہے اور آئنسٹائن کی تھیوری غلط ہے. So Is that what you're trying to say? what do you think, that it's deliberate misrepresentation or just
plain نو میں بھی ignorance. اس سے میں جب کسی کو نہیں پتا آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے نا. اگر کوئی جان کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے then I'm against it. But if somebody I mean I cannot blame you for not knowing something. That's because ٹھیک ہے نا. our professor taught us the whole chapter and then said whatever you have read. leave it. Yeah, but It's not yeah, valid. it's unfortunate. It's unfortunate. I cannot blame anyone in this hall for not knowing what I told you. کیونکہ میرے اوپر کوئی واہی نہیں آئی, کوئی باہر کوئی میرا کوئی فرشتوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. I have made an effort to learn this and you maybe you know things which I don't know. بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گی جو مجھے نہیں پتہ ہوں گی. So not knowing is not a problem. جب آپ کو پتہ چل جائے اور آپ اڑ جائیں نا اپنی بات پہ, وہ پرابلم ہے. اڑنا پرابلم ہے کہ نہیں یہ تو ہے نا میں نہیں مانوں گا, وہ دیٹ از اے سیریس پرابلم. ٹھیک ہے نا. سو آئی ہوپ دیٹ از ناٹ ہیپننگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو اب اس میں نا کچھ بیکاز یو گاٹ دا مین میسج, سو آئی نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو سم ڈیٹیلس so that again my purpose is if you want to teach someone, okay, or if you want to have a healthy discussion. تو اس میں نا کچھ چیزیں ہمیں اور دیکھنی پڑے گی کہ there are some concepts جو فار ایگزامپل میں نے ابھی جو میکینکس کے بارے میں جو ابھی بتائے ہیں, ایک میں نے کیا بتایا ہے, پارٹیکل ماڈل. ٹھیک ہے. سو دوسرا میں نے کیا بتایا, دا اسپرنگ ماڈل. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ تھوڑی سی چیز کو لینگویج کو سمجھنا, although you know what I am trying to say, but you still need to be careful because this is new. تو جو چیز نہیں ہوتی ہے اس میں غلطی آپ بہت جلدی کر جاتے ہیں. تو اب when I call something, اب یہاں پہ چونکہ اسپرنگ ورڈ ہم کنسیپچول ورڈ میں بھی یوز کرتے ہیں, there are some names which are used in both. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ آئیڈیل لگاتے ہیں, آئیڈیل اسپرنگ. اور پارٹیکل چونکہ فزسسٹ ایک ہی سینس میں یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آئیڈیل لگانا ضروری نہیں ہے. اور میں بھی آپ سے کہتے ہیں پوائنٹ پارٹیکل. ٹھیک ہے. پوائنٹ ماس فار ایگزامپل, پوائنٹ ماس. تو اب جب اسی طرح آپ نے یہ اسپرنگ باقی اس کی لسٹ ہے وہ آپ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بٹ وین یو کال سم تھنگ این آئیڈیل اسپرنگ اور اے پارٹیکل, ایکچولی وٹ یو ہیو ان مائنڈ از اے میتھمیٹیکل اکویشن. یہ بہت ضروری ہے. جس طرح میں نے پوائنٹ کے لیے کیا تھا نا کہ ایکچولی یو مین دس تھنگ, یا آپ اس کو پوائنٹ کہیں, اے کہیں, بی کہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے. اور پھر اس کے لاز ہیں, پیتھاگورس تھیورم اور وہ سارا نا. تو اسی لیے جب میں کہتا ہوں کہ پارٹیکل, تو وٹ ڈو آئی ہیو ان مائنڈ, آئی ہیو ان مائنڈ اے پراپرٹی وچ از mass, اور آپ m لکھتے ہیں اس کو ویلیو کرتے ہیں. So basically, essentially, if you think deep about this, it is a property which you are representing as if it were something in this formal word. آپ کہہ رہے ہیں پارٹیکل, لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے, پراپرٹی ہے. اور صرف پراپرٹی نہیں, کیونکہ پراپرٹی انف نہیں ہے. پھر اس کی انٹریکشن, کہ انٹریکٹ کیسے کرے گا فورس کے ساتھ. تو یو ناٹ اونلی ہیو دس پراپرٹی بٹ یو آلسو ہیو اے لا. This law tells you how will this interact. کیونکہ اب اس میں اگر ہم دیکھیں, اس میں یہ تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے, لیکن یہ دونوں کیا ہیں. ماس کا نارملی جب آپ پارٹیکل کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پوزیشن ہوتا ہے. کیا پوزیشن, ڈسپلیسمنٹ, کیا اور کیا چیزیں ہوتی ہیں, ویلوسٹی, ہاں, اور پھر کیا ہے. اس پروسیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ناؤ وی ہیو نیو نیمز. سو کین یو ناؤ ٹیل می, آر دیز نیمز ان دا کنسیپچول ورلڈ اور ان دی فارمل ورلڈ. فارمل, کیونکہ ہر چیز کی پریسائز ڈیفینیشن ہے. نو ٹو پیپل ول ڈس ایگری آن واٹ اے ویلوسٹی مینس. تو اگر ویلوسٹی کی 100 ڈیفینیشنز ہوتی نا پھر کنسیپچول میں ہوتا. ہاں. سو کین یو گیو می سم نیمز ریلیٹڈ ٹو دس ڈسکشن which are in the conceptual world. Speed تو اس کا magnitude ہے نا velocity کا, so it's equally motion. Motion کیوں conceptual ہے,
کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ دا کوانٹٹی آف موشن، دا کوانٹٹی کہ کتنا موشن ہے، تو اس کو فارمل ورڈ میں آپ کے پاس، تو میں کنسپچول ورڈ میں لکھ رہا ہوں کیا، میں موشن کو کوانٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. ایک طریقہ کیا ہے فارمل ورڈ میں جو آپ نے کہہ دیا کیا، لیکن دیر از اندر کینڈیڈیٹ، کائنیٹک انرجی. نو انرشیا تو ماس ہے نا، انرشیا تو ریسٹ میں بھی پاسبل ہے نا. سو موشن کو صرف یہ دو چیزیں کوانٹیفائی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیبیٹ اباؤٹ دس. وہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کا اگر اس سے یہ مطلب ہے تو آپ کہیں لکھ دیں کہ بائی کوانٹٹی آف موشن آئی ول مین مومنٹم، پیریڈ، ختم ہو گئی بات. کیونکہ دیر از نو یونیورسل ایگریمنٹ، کیونکہ کوانٹٹی آف موشن اور موشن از ناٹ اے کانسیپٹ. اب اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ لڑیں گے بھی نہیں کسی سے. اس کی دوسری ایگزامپل میں دیتا ہوں، الیکٹریسٹی. الیکٹریسٹی از ناٹ اے ٹیکنیکل ٹرم. تو آپ اس پہ لڑ جائیں کہ کوانٹٹی آف الیکٹریسٹی چارج ہے یا انرجی ہے، وہ فضول ڈسکشن ہے نا. آپ لڑیں پریسائز چیزوں پہ، کرنٹ کیا ہے، وولٹیج کیا ہے. تو اگر آپ اف یو مین بائی کوانٹٹی آف الیکٹریسٹی چارج دین آئی ایم اوکے ود دیٹ. مے بی آئی مین سم تھنگ ڈفرنٹ، آئی سے نو انرجی، الیکٹریکل انرجی. ٹھیک ہے نا. تو یہ الفاظ بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وائی ڈو آئی ایمفسائز دس، کیونکہ اس وائی آئی سے کہ دا پارٹیکل از ناٹ جسٹ دا ماس بٹ دس لا از سم ہاؤ ایمبیڈڈ ان دیٹ. کیونکہ پارٹیکل، آپ نے پوائنٹ کو پارٹیکل اس لیے کہا کہ صرف ماس کی وجہ سے نہیں، اس کی انٹریکشن کی وجہ سے. ناؤ دس ریپرزینٹس دی انٹریکشن. اب وہ اگر میں لیٹ سے پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ، تو آپ کو یاد ہے نا، ڈسپلیسمنٹ اور ویلوسٹی میں جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پوری کنسپچوائزیشن میں، دس کنسپچوائزیشن ول بی اے یوزفل ایکسرسائز اف یو ٹیک سرٹن تھنگز انٹو اکاؤنٹ اینڈ یو ریمبر دیم آلویز. وہ ہے کاز اور افیکٹ. یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ واٹ از کازنگ واٹ، افیکٹ کیا ہے اور کاز کیا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان دونوں میں کاز کیا ہے اور افیکٹ کیا ہے، ڈسپلیسمنٹ میں اور ویلوسٹی میں؟ ڈسپلیسمنٹ کاز ہے اور ویلوسٹی از اینی ون ہو از اینی ون ہاؤ ول یو ایکسپلین دس؟ کیوں؟ اب یہاں پہ نا، یہاں پہ پرابلم، یہ جو پرابلم ہے نا، آئی کی ناٹ بلیم یو بٹ آئی ول ٹیل یو وائی یو آر سیئنگ دیٹ. میں نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ ہمارا فزکس یا ہمارا میتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ہم فزکس میں پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ڈسپلیسمنٹ. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اور ویلوسٹی کا فارمولا ہم کیسے لکھتے ہیں؟ تو ہم نے چونکہ ایسے پڑھا ہے تو وی نیور کوشچن دس، اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ایکس سے وی بعد میں آیا ہے، کیلکولیٹ ہوتا ہے تو یہ کاز. دس از ناٹ ہاؤ دا ورلڈ ورک. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دا ریئل ورلڈ ڈزنٹ کیئر ہاؤ یو تھنک اباؤٹ اٹ. آپ نے ذہن میں جو مرضی کیا نا، ریئل ورلڈ ول پلے بائی اٹس اون رولس. تو اب اس کا آسان حل ہے، یہ ہے اف ڈسپلیسمنٹ از دا کاز آف ویلوسٹی then velocity should not exist without displacement. تو آپ جب شاٹ مارتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں آپ نا، اچھا یہ چلو یہ شاٹ نہیں ہے، یہ ہے نا، یہ اب اس کی ویلوسٹی اس ٹائم کیا ہے؟ زیرو. تو اب کیا ہے؟ نان زیرو. امیجیٹلی کیونکہ میں نے پش دیا تھا نا، اس کی انیشیل ویلوسٹی کیا تھی؟ نان زیرو. پوزیشن کیا تھا اس کا؟ پوزیشن تو اس کا تھا لیکن ڈسپلیسمنٹ کیا تھا؟ ڈسپلیسمنٹ اور زیرو. ہیو یو ایور ہرڈ انیشیل ڈسپلیسمنٹ؟ آپ نے انیشیل پوزیشن سنا ہوگا، کیونکہ انہیں پوزیشن کسی ریفرنس سے آپ کہہ گئے. انیشیل ڈسپلیسمنٹ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نو. سو پس ثابت ہوا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس دا ویلوسٹی وچ از کازنگ دا ڈسپلیسمنٹ. لیکن اس میں نا اصل میں انفینیٹیسیمل ہم دیکھتے ہیں، جو مرضی ہو جائے. نہیں، ریفرنس پوائنٹ پوزیشن کے لیے ہوتا ہے، ڈسپلیسمنٹ کے لیے ریفرنس نہیں ہوتا. میں ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ویلوسٹی از دا ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ، ناٹ آف پوزیشن. پوزیشن آپ کہاں سے میجر کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسپلیسمنٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ ویلوسٹی. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا، اور لیٹ سے یہ باٹل ادھر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ادھر پڑا ہوا ہے نا، آپ سارے باہر چلے جائیں اور یہ باٹل ادھر پڑا ہوا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ اٹ ہیز بین ڈسپلیسڈ.
یہ ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی کے بغیر پاسبل ہے؟ دیر از نو میجک ہیئر. تو ویلوسٹی انٹیگریشن بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایکچولی جو ہو رہا ہوتا ہے وہ انٹیگریشن ہو رہا ہوتا ہے. انٹیگریشن از واٹ از فزیکلی گوئنگ آن. ڈفرینشیشن نہیں ہو رہا. ڈفرینشیشن صرف ہمارا میتھمیٹیکلی ہم کر رہے ہیں. ڈفرینشیشن زیرو ٹائم میں ہوتا ہے نا. آپ اس کو اگر آپ کو ڈفرینشیشن کا وہ فارمولا یاد ہے, آپ لمٹ اپلائی کرتے ہیں نا, لمٹ, اور لمٹ آپ کہاں پہ کرتے ہیں؟ ایک پوائنٹ پہ. نتھنگ کین ہیپن ان دس ورلڈ ان زیرو ٹائم. انفینیٹیسمل ہوتا ہے, زیرو نہیں ہوتا. انفینیٹیسمل تو انفینیٹیسمل میں بھی وہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں نا آپ کو. وہ کاز افیکٹ ہوتا ہے, افیکٹ کاز نہیں ہوتا. یہ ٹائم ڈائلیشن کا بیسک تھیسس یہی ہے کہ زیرو ٹائم میں کچھ ہو نہیں سکتا. زیرو ٹائم میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. نہیں, یہاں پہ بات یہاں پہ یہ ہے نا کہ لیٹس کیپ اٹ سمپل. یو کی ناٹ ہیو اے ڈسپلیسمنٹ وداؤٹ ویلوسٹی, بٹ یو کین ہیو ویلوسٹی وداؤٹ اے ڈسپلیسمنٹ. اس پر ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے نا. ویلوسٹی کیسے ہو سکتی ہے وداؤٹ ڈسپلیسمنٹ؟ زیرو ہوگا. وہ ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی نا, میں وہی کہہ رہا ہوں. ویلوسٹی انیشل ہے نا, میں نے اس کو انیشل دے دی نا, یہ میں نے اس کو چپیڑ مارا ہے نا, تو انیشل ویلوسٹی اس کا آ گئی نا. اب آپ کو کوشچن یہ بنتا ہے کہ یہ ویلوسٹی کہاں سے آئی ہے؟ ڈسپلیسمنٹ سے نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے نا. اب آپ آتے ہیں گریجولی جاتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اگلے فارمولے, یہاں سے آپ نے کیا سیکھا کہ انٹیگریشن بیسیکلی کازیشن ہے. ایکس وی کا انٹیگرل ہے, اس لیے یہ افیکٹ ہے اور یہ کیا ہے؟ کاز ہے. تو اب اگر میں ایکسلریشن کا لکھوں تو کیا ہوگا؟ سو یو اپلائی دا سیم رول. دس از دا بیوٹی آف فارمل ورڈ. آپ ایک چیز سیکھتے ہیں, اگلے پہ بھی اپلائی کرو. تو اب بتاؤ اے اور وی میں کیا کاز ہے اور کیا افیکٹ ہے؟ ایکسلریشن کے بغیر ویلوسٹی نہیں ہو سکتی چینج. آپ گاڑی میں اسپیڈ اپ, آپ لٹ سے اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں, آپ گاڑی اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایکسلریٹر دباتے ہیں نا. تو ایکسلریشن ہوگی تو ویلوسٹی چینج ہوگی. ایکسلریشن ڈز ناٹ ریکوائر ویلوسٹی, ویلوسٹی ریکوائرز ایکسلریشن. سملرلی ڈسپلیسمنٹ ریکوائرز ویلوسٹی, ویلوسٹی ڈز ناٹ ریکوائر. میں کاز افیکٹ کی بات کر رہا ہوں, میں فارمولے کی بات نہیں کر رہا. کنسیپٹ ڈیفائن کرنا اور بات ہے, میں ایکچوئل کاز افیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وٹ کازز وٹ. اچھا, اب ہم نے یہاں پہ بھی آ گئے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایکسلریشن کہاں سے آ رہا ہے, یہ کوشچن ہے. میں اصل میں اس طرف لانا چاہتا ہوں بات کو. اس کے لیے یو نیڈ, اب یہاں پہ اب ڈائریکٹ جمپ نہ مارے نا. ڈائریکٹ اس لیے جمپ نہ مارے کہ یہ چیزیں بڑے آرام سے میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. وائی ڈو آئی نیڈ ڈسپلیسمنٹ؟ بیکاز آئی نیڈ اے وے, اے میتھمیٹیکل وے ٹو ریپرزینٹ دی چینج آف پوزیشن. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. دی چینج آف ویلوسٹی, اس کے لیے مجھے کیا انٹروڈیوس کرنا پڑا؟ ایکسلریشن. اب یہاں پہ مجھے ایک اور چیز کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ جو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو پارٹیکل ہے, دا پارٹیکل از ٹو انٹریکٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو دا انٹریکشن از دا کاز. دیکھو نا, میں نے اس کو کیا ہے تو یہ چینج ہوا ہے نا. تو فورس از ایکچولی اے فارمل کانسیپٹ which mathematizes the interaction. اس کو ایسے سمجھنا ہوگا. فورس اوپر سے نہیں آیا. فورس آپ نے اس کو نام دیا ہے جس طرح آپ نے ویلوسٹی کو نام دیا ہے, لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. ایکچولی انٹریکشن ہو رہا ہے, اور اس انٹریکشن میں مجھے کیسے پتہ چلے کون سا انٹریکشن زیادہ ہے کون سا کم ہے. آپ اس کو زور سے ماریں, ٹرک آپ کو مار دے اور آپ کو جو ہے نا وہ سائیکل مار دے, ٹھیک ہے نا, یا آپ کسی کو زور سے مارے کسی کو ہلکا مار دے. تو وی نیڈ اے پریسائز وے, کیونکہ فارمل ورڈ میں کنفیوژن نہیں ہوتی نا. تو یو نیڈ اے پریسائز وے آف ریپرزینٹنگ دیٹ انٹریکشن. تو اس کے لیے ہم نے کیا کنسیپٹ انوینٹ کیا؟ فورس. تو اب آپ کو اس کی امپورٹنس سمجھ آئی ہے کہ دس اکویشن ٹیلز یو ہاؤ دس پارٹیکل ول انٹریکٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اینڈ دس ایف ریپرزینٹس دیٹ انٹریکشن. And how much that interaction is converted to acceleration will be determined by. تو ماس آپ کو اس لیے چاہیے کیونکہ سیم فورس آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو تینوں چیزیں چاہیے نا. انٹریکشن بھی چاہیے, اس کے لیے آپ نے لیبل دیا. اچھا, اب ہم نے اس کو ایف تو کہہ دیا, لیکن جس طرح میں نے کہا تھا ایکشن ریئیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ہمیں پھر بتانا پڑے گا کہ یہ ایف جو ہے نا, لیبل تو آپ نے دے دیا, لیکن اس انٹریکشن کو تھوڑا سا آپ امیجن کریں کہ جس طرح گریویٹیشنل انٹریکشن ہے, دس از ون وے. تو وہاں پہ گریویٹیشنل انٹریکشن میں جو آپ کے پاس فورس آ رہا ہے, اٹس اے کانسیکوینس آف
ग्रेविटी. आप उसको न्यूटन लॉ से एक्सप्लेन करें, वो जो एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, आइंस्टाइन से करें, वो अलग बात है. बट यू नीड टू बी अवेयर कि जिसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन. इसी तरह कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन, ठीक है, चार्जेस के दरमियान जो होता है. इसी तरह बाकी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं इन दो के अलावा? इलास्टिक फोर्सेस, ठीक है ना, बहुत सारे. वो सारे, उन सब को कंबाइंड आप क्या कह रहे हैं? एफ कह रहे हैं. ठीक है, तो ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि एट सम पॉइंट यू विल बी रिक्वायर्ड, और मे बी यू वुड लाइक टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल इन ए कंप्यूटर. तो वहां पे आप जो भी इसका मॉडल लिखेंगे ना, उसमें आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे बस पार्टिकल और इसका ये मास है और इसकी नहीं, आपको ये लॉ लिखना पड़ेगा. क्योंकि पार्टिकल इज अ यूजलेस कॉन्सेप्ट इफ यू डू नॉट नो हाउ इट विल इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और मैंने और दूसरी बात क्या बताई है कि when you call it a particle, and you call it actually not just a particle, you call it point mass, ठीक है ना. सो यू स्ट्रिप एवरीथिंग अवे. अब यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं. इलेक्ट्रिकल चार्ज भी तो होता है ना. कूलम लॉ आपने लिखा होगा, कूलम लॉ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, और उसको वो कूलम ने क्या कहा? पॉइंट चार्ज. क्या? पॉइंट चार्ज. अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर यही इक्वेशन उसके लिए लिख दूं, कूलम, कूलम F इक्वल्स वो क्या है? K, Q1 Q2. अच्छा, अब इस लॉ को और से देखें, और बल्कि इसका पैरेलल न्यूटन वाला भी देख लें. न्यूटन का क्या था कि F इक्वल्स G. अब इन दोनों को कंपेयर करें तो मैं वो पॉइंट समझा पाऊंगा जो मैं चाहता हूं. न्यूटन के लॉ में m1 m2 लिखने का मतलब यह है कि बाय पार्टिकल आई मीन दैट थिंग विच ओनली हैज मास, एंड ऑफ कोर्स इट हैज दिस प्रॉपर्टी एज वेल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट इट हैज नथिंग एल्स. अगर उसका कोई और प्रॉपर्टी है भी तो आपने उसको निकाल बाहर फेंक के, क्योंकि आप फार्मूला में आ गए हैं, तो यू हैव इग्नोर्ड एवरीथिंग, यू हैव लिटरली रिमूव्ड इट. इग्नोर भी वर्ड गलत है, रिमूव्ड इट, आइडियलाइज्ड. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये लॉ हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन पे, करते हैं या नहीं करते? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे करते हैं या नहीं करते? तो डज इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट चार्ज? उसका मास भी है. इवन दो, अब यहां पे एक डिस्कशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि इवन दो इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ मॉडल, but it's a much more complicated model for this purpose. We want to get rid of the mass of the electron as well. और इलेक्ट्रॉन की ना जाने और कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, उसका स्पिन भी होता है. I want to ignore everything. I just want to take one property, and that is the charge. So by point charge he meant an abstract mathematical concept. An electron is an approximation. कभी भी इलेक्ट्रॉन को आप पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते. अब ये आप किसी के सामने कहेंगे तो चकरा जाएगा कि क्या बात कर रहा है, क्योंकि वी नेवर थॉट अबाउट दिस प्रोसेस. ये गलत तो हो ही नहीं सकता ना. तो ये है कि यू शुड नो व्हाट यू आर अस्यूमिंग, एंड यू शुड नो द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. ठीक है, तो ये बस फर्क जरूरी है. और अच्छा, ऐसा नहीं है कि यू लूज एवरीथिंग. यू अंडरस्टैंड दिस टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ चार्जेस, यू अंडरस्टैंड दिस टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ मास, and then nobody can stop you from combining them. अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, तो किसने रोका है? आप ये सारे फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हैं ना. यू हैव इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स. आपने कॉज की बात की, ठीक है, कॉज की कॉज जो है वो इंटरेक्शन से आपने इसको डिफाइन किया है. इंटरेक्शन, आई एम कॉलिंग इट द कॉज. जी, या लेट्स सपोज अ सिस्टम जो कि बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है, तो वो इंटरेक्ट कर रहा है आपस में. ठीक है, तो अब उसमें जो भी कुछ हो रहा है वो उसके इंटरनल इंटरेक्शन की वजह से. I got your question. So thank you. I think actually I should have explained that point before. I was about to switch to the next topic, but this is a very important point.
ٹھیک ہے, مجھے آپ کا کوشچن سمجھ آ گیا. بیسیکلی یہاں پہ جس طرح ہر چیز فارمل ورڈ میں پریسائز ہوتی ہے نا, سو یو شوڈ ہیو اے پریسائز میننگ آف انٹریکشن. وین کین یو کال سم تھنگ این انٹریکشن اینڈ وین ناٹ. تو ابھی ایک تو میں نے یہاں پہ کیا کیا, میں اصل میں دو چیزیں بتانا چاہتا, تو وہ فلو میں آ کے وہ ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں نا. ایک میں نے بتایا کہ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کاز اینڈ افیکٹ, کہ کاز اور افیکٹ کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا, آپ کسی چیز کو پارٹیکل کہہ رہے ہیں, کسی چیز کے لیے ایکویشن لکھ رہے ہیں. اب یہ جو میں نے ایف از اکول ٹو ایم اے لکھا ہے, اس میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ اگر آپ نے ذہن میں نہیں رکھا تو یو ول ایکچولی اسکرو ایوری تھنگ. میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں تاکہ میں جب یہ لکھتا ہوں نا ایف ایکولس ایم اے, بلکہ اس کا ایک اور ورژن ہے جو کہ زیادہ یوزفل ہے پریکٹیکلی, اس سے بھی زیادہ یوزفل میں بتاتا ہوں کیلکولیشن کے لیے, کیونکہ دس ول ناؤ اینڈ فار گیو می فار رائٹنگ ڈی ٹی فار اے اسمال انٹرول. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے ایف ڈی ٹی از مومنٹم کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, پی نا, ڈی پی, یہ اصل چیز ہے. تو اب یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ دا چینج ان مومنٹم از دی افیکٹ اینڈ فورس از دی کاز. اور یہاں سے ایک اور چیز کلیئر ہوگی جو اس ایکویشن میں ہیڈن تھی, کہ دس چینج کی ناٹ ہیپن ان زیرو ٹائم. آپ کو ڈی ٹی چاہیے نا, اگر ڈی ٹی زیرو ہے جو مرضی ہے فورس آپ لگا دیں, یہ نہیں ہوگا. تو ہم جو بیسیکلی کہہ رہے ہیں نا, ہم وہ اپروکسیمیشن کر رہے ہیں کہ دس از سو اسمال اینڈ دس از سو لارج اینڈ دا پروڈکٹ از سم ہاؤ, وہ پھر ایک اور چیز بات ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جب ہم کر رہے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں بیسیکلی ایک آبجیکٹ ہوتا ہے جو ہمارا پارٹیکل ہے, اور ہم ایک باؤنڈری ڈرا کرتے ہیں. سو دیر از اے کانسیپٹ سسٹم اینڈ انوائرمنٹ, سسٹم اینڈ سراؤنڈنگ. تو دس از ناؤ اندر سمپلیفیکیشن. ہم دنیا کی ہر چیز کو ٹریس نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ ارتھ اور سن کی بات کر رہے ہیں تو یو فارگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ ایلس. اس دنیا میں صرف ارتھ اور سن تو نہیں ہے نا, بٹ فار دا پرپز آف یور انڈرسٹینڈنگ. اسی طرح جب میں نیوٹن لا لکھ رہا ہوں تو آئی ایم ایکچولی سراؤنڈنگ این آبجیکٹ. تو یہ آپ کا سراؤنڈنگ ہو گیا, اور یہ میرا جو آبجیکٹ ہے یہ میرا کیا ہو گیا, سسٹم. تو اب سراؤنڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے, یہاں پہ بھی اس طرح کے بہت سارے آبجیکٹس ہوں گے, لیکن ان سارے ڈیٹیلس کو یو ہیو ریپڈ دیم انٹو اے سنگل تھنگ کالڈ سراؤنڈنگ, کہ دس از ٹو کمپلیکیٹڈ فار می. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب جب انٹریکشن ورڈ ہم تب یوز کریں گے جب یہ باؤنڈری پہ ہو رہا ہو. انٹرنل جو ہو رہا ہے ہم اس کو انٹریکشن, اگر یہ ہمارا سسٹم ہے ہم اس کو انٹریکشن نہیں کہیں گے. انٹریکشن ہم اس کو تب کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے میں پھر ایک دوسرا سسٹم بناؤں تو اس کو میں انٹریکشن کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. سو انٹریکشن ورڈ جو ہے نا, ہم صرف بیسیکلی when you use the concept, to summarize all this discussion, when you coin the term force, you are actually simplifying many things. بیسیکلی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس آبجیکٹ کا ہر آبجیکٹ کے ساتھ پیئر وائز انٹریکشن دیکھیں اور ساری ڈیٹیل دیکھیں. ان سب کو آپ نے کیا کیا ہوا ہے, when you draw an arrow and you write an F on top of it, you are actually saying that I'm not interested in the detail, I'm summarizing all these interactions by a single quantity force. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو سسٹم سراؤنڈنگ والا بھی کلیئر ہو گیا. اچھا, اب اس میں سسٹم سراؤنڈنگ کا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کائنیٹک انرجی ورڈ یوز کیا تھا, کائنیٹک انرجی. اچھا, اب یہ بال ادھر ہے نا, یہ یہاں سے میں نے اٹھایا, ٹھیک ہے, یہاں سے یہاں پہ آ کے رک گیا. اس کی کون کون سی انرجی ہے اس بال کی؟ ایک اس کی کائنیٹک انرجی ہے اور ایک کائنیٹک انرجی اس کی زیرو ہے, اور پوٹینشیل انرجی اس کی انفارچونیٹلی یو ول ناٹ بی ہیپی بٹ دس از رانگ. نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا, سسٹم اور سراؤنڈنگ بہت ضروری ہے. جب میں کہتا ہوں اس کی تو میں نے سسٹم کیا ڈکلیئر کیا؟ نو,
मैं बॉल की एनर्जी पूछ रहा हूँ ना, तो अर्थ तो मैंने निकाल दिया इसमें से. पोटेंशियल एनर्जी, अब इक्वेशन देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? m भी इसका है और v भी इसका है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है. हाफ तो मैथमेटिक्स है ना. अब इसका फार्मूला बताएं ना मुझे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का. इसमें से सिर्फ ये इसका है, g न g इसका है न h इसका है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी मुझे बताएं. ये होता है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू की जरूरत ही नहीं है. दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज अ रिजिड बॉडी. मैंने चूंकि रिजिड बॉडी मॉडल किया हुआ है ना, मैं अभी आपको थोड़ा सा चेंज करता हूं. आप इसको और से देखिए ना, इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है. अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? नॉन जीरो है, क्योंकि द वर्क आई हैव डन has not translated into kinetic energy. It is now stored in the deformation. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिफॉर्मेशन का होना मस्ट है. ग्रेविटी की फील्ड में भी अभी मैं बताता हूँ. नहीं वो इसमें नहीं है ना. अभी बताओ, आपका सिस्टम गलत है ना. सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन करने के बाद आप ये तय करेंगे. अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ. जब इसको मैं दो व्यूज बताता हूँ. लेट्स से मैं जब इसको सिस्टम मानता हूँ ना, इसको मैं सिस्टम मानता हूं, ठीक है. आप जिस बुनियाद पे इसको पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, मैं उस बुनियाद को टच करना चाहता हूं. द रीजन यू आर कॉलिंग इट पोटेंशियल एनर्जी इज दैट इफ आई लीव इट, इट विल कम डाउन. नाउ इट इज रॉन्ग टू एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी विद दिस प्रॉब्लम, क्योंकि माई सिस्टम इज द ऑब्जेक्ट ओनली. अब अर्थ चूंकि सराउंडिंग है, सो व्हाट अप्लाइज ऑन इट इज द फोर्स फ्रॉम द अर्थ. अर्थ भी सराउंडिंग है और फोर्स कम क्या कहा? इंटरेक्शन. सो दिस मोशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फोर्स, नॉट बाय पोटेंशियल एनर्जी. और द फोर्स इज हैज कम फ्रॉम द अर्थ. अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी ना. अब इसी सिस्टम को मैं चेंज करता हूं. आई चेंज माई डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. डिफॉर्मेशन, ठीक है. अब आप क्या करें कि यू डिफाइन अ न्यू सिस्टम, जो आपकी, इसलिए आई थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन बिकॉज यू रिमाइंडेड मी ऑफ दिस डिस्कशन, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव कम टू दिस. नाउ आई डिफाइन अ न्यू सिस्टम which includes this ball and the earth together. तो जब ये बॉल इधर था, ठीक है, तो इट्स लाइक मैं अगर इसको ऐसे कर सकता तो मैं तो ऐसे भी कह सकता हूं ना. तो बेसिकली बाय लिफ्टिंग दिस I have deformed the system which includes the earth in this. मैंने उसका शेप चेंज किया, और वो एनर्जी जिस तरह इसके बॉन्ड्स में है ना, तो ये जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे हैं ना, दैट फील्ड इज एक्चुअली स्टोरिंग द एनर्जी. लेकिन उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कब कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी अगर आप भूल जाते हैं, इसका एक आसान काम है, इट इज द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, पीरियड. और इंटरेक्शन हमेशा दो चीजों के दरमियान होती है, एक चीज की कोई इंटरेक्शन नहीं होती. सर देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ना सिस्टम और सराउंडिंग्स को अगर आपने ना अलहदा कर देना, इस सिस्टम पे आपने सराउंडिंग्स को अप्लाई नहीं करना, तो फिर आप वो एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा सकते जो आप नहीं वो तो लग रहा है ना, वो तो लग रहा है, वो नहीं लगेगी. फिर अगर सिस्टम और सराउंडिंग सेपरेट है, वो फोर्स नहीं लगेगी. फिर आप उसको इंटरेक्शन कह ही इसलिए रहे हैं कि वो सराउंडिंग है. मैं आपको यही तो बता रहा हूँ. इंटरेक्शन वर्ड मैं बताता हूँ ना. अभी इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. ये मैंने जो एरो ड्रॉ किया है ना, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और लेट्स से ये इधर आ रहा है और आपने इसके इंटरेक्ट किया लेकिन फिर छोड़ दिया. सो फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ नाउ. लेट्स से दिस इज कमिंग विद सम वेलोसिटी एंड दिस इज आल्सो कमिंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है, और मैं इसको अपना सिस्टम मान लेता हूं. Now I have two objects, each with its own velocity and mass, and this is now isolated from the rest of the world. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि क्या होगा, you don't need the concept of force. You don't need it. You can just apply momentum and you can explain this collision as an exchange of momentum, period. Force का concept हमें चाहिए तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट का, जो हमारा सिस्टम है,
جب ہم سراؤنڈنگ کے ساتھ انٹریکشن کی بات کرتے ہیں سو دیٹ از ایکچولی اے سمپلیفیکیشن آف دا ڈیٹیل. تو جب میں نے اس کو میرا سسٹم تھا تو وٹ ایور دا ارتھ واز ڈوئنگ ود اٹ واز ماڈلڈ ایز اے فورس. تو وہ پھر ورک ڈن ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ ایک اور چیز میں بتاتا ہوں. ورک ڈن کا جو کنسپٹ ہے نا, کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس سسٹم کے اندر اتنا ورک ہے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ کسی نے سنا ہے؟ کبھی آپ سنا ہے کہ اس سسٹم کے اندر اتنا ہیٹ ہے؟ نو, اٹس رانگ. ہیٹ اینڈ ورک, جس طرح فورس ہے نا, تو تین چیزیں نام رکھ, فورس, ہیٹ, ورک, دے آر فینومینا ایٹ دا باؤنڈری. سراؤنڈنگ اور سسٹم کے درمیان باؤنڈری پہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے آپ یہ تین ورڈ یوز کر سکتے ہیں. سسٹم کے اندر آپ یہ ورڈ یوز نہیں کر سکتے. تو اب جب آپ پوٹینشیل, سو بیسیکلی جس کو میں ورک کہہ رہا تھا نا, دیکھو نا, یہی ایم جی ایچ کیا تھا, فارمولے کو نہ دیکھے. دس ایم جی ایچ ول بی کالڈ ورک when this is my system and earth is the surrounding. The same mathematical formula will give me potential energy when I have another system which includes both. کیونکہ انٹریکشن انرجی انٹریکشن تب ہوتی ہے جب وہ سسٹم کے اندر ہو. بیکاز اس کی ایک اور ریزن بھی ہے. جو انرجی کا کنسپٹ ہے نا, مومنٹم, یہ آپ نوٹ کر لیں, مومنٹم اور انرجی, یہ دونوں, چاہے اینگولر ہو چاہے وہ لینئر ہو, دے آر پراپرٹیز آف اے سسٹم. فورس از ناٹ اے پراپرٹی آف اے سسٹم, ورک از ناٹ اے پراپرٹی آف اے سسٹم, ہیٹ از ناٹ اے پراپرٹی آف اے سسٹم. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پوٹینشیل انرجی کا ہے نا, تو یو ہیو ٹو میک اے نیو سسٹم. اور اس کی دوسری ایگزامپل جو کہ آرام سے سمجھ آ جاتی ہے, اف یو ہیو اینی ایکسپوجر ٹو الیکٹریکل انجینئرنگ, کیپیسٹر ہے نا, کیپیسٹر انچارج ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, اس میں کوئی انرجی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں پھر اس کو کیا کرتا ہوں, چارج کر لیتا ہوں. ادھر پازیٹیو آ گیا اور ادھر پورے سسٹم کو میں نے دونوں پلیٹ سسٹم میں کیا کر دی, یہ پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹو ہے. مجھے یہ بتائیں کہ از اٹ کریکٹ ٹو سے دیٹ دی انرجی از اسٹورڈ آن دا پلیٹس؟ کیونکہ نیٹ چارج تو اب بھی زیرو ہے. اگر یہ میرا سسٹم ہے تو نیٹ چارج از زیرو. سو دا انرجی اینڈ دیٹ از اندر فارم آف پوٹینشیل انرجی. ایک ہوتا ہے گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی, یا آپ کی نا وہ الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی. انرجی ہے لیکن وہ اس میں نہیں ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہاں پہ ہے انرجی, کہاں پہ ہے انرجی؟ اس میں بھی نہیں ہے, اس میں بھی نہیں ہے, بیچ میں ہے. انرجی فیلڈ میں ہے, الیکٹرک فیلڈ میں انرجی ہے. ہمیشہ جو پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے نا وہ فیلڈ میں ہوتی ہے. تو جب میں کہتا ہوں کہ پوٹینشیل انرجی فیلڈ میں ہے, تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی گریویٹیشنل فیلڈ بٹوین دس باڈی اینڈ دیٹ باڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے سسٹم بنایا ہے یہ والا, یہ نہیں جو بال والا ہے, یہ والا نہیں, دا بال یو آر کیئرنگ, یو آر ہولڈنگ. ہاں بالکل, یہ ٹھیک ہے. یہ when there is a force, gravitational force, although you are not considering that no, but that force is coming from the surrounding. But you are making basically deforming and avoiding that force. تو آپ ایک اس پہ ایک پریشر تو ڈال رہے ہیں, لیکن وہ باہر سے آ رہا ہے نا, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, انرجی, بات یہ ہے نا کہ انرجی, دیکھو نا, یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے نا. دا سائنٹسٹ ہیو اگریڈ آن سرٹن تھنگس کہ کون سی چیز. چاہتا ہوں 8:30 بجے کوئی کوشچن بھی لینا تھا تاکہ کچھ میرے خیال میں, اگر ڈو وی ہیو ٹائم لیفٹ 8:30. ہاں, تو میرے خیال میں وی شوڈ کلوز دس ڈسکشن. یہ تو بڑا زبردست سسٹم ہے اور یہ بہت ایکسپینڈنگ بھی ہے. جتنی ایگزامپل نہیں, اب اس میں تو بہت ساری وہ جگہ بات سے بات, اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی, لیکن وی کین لیو اٹ فار سم ادر ٹائم. تھینک یو. بہت کوشچن ہیں مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. ڈو یو ہیو اے کوشچن؟ نو. یہ جو عام جو سائنٹسٹ ہے یا جو ریسرچر ہے جو R&D کرتا ہے یا کوئی فارمولائزیشن کرتا ہے, اس کے لیے یا اس کی اپلیکیشن کے لیے کیا وہ اس ڈیپتھ میں وہ چیزیں دیکھتا ہے؟ اٹس مور امپورٹنٹ فار دیم, اٹس مور امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کوشچن, اچھا, ماڈل کے بغیر تو آپ سائنس کر ہی نہیں سکتے. ماڈل کے بغیر نہیں کر سکتے. تو ماڈل کہاں سے آئے گا؟ ماڈل اس پروسیس سے آئے گا. ماڈل آپ کاپی پیسٹ تو نہیں کریں گے نا.
हाँ आप देखो ना वहां पे साइंटिफिक मॉडलिंग इज अबाउट दिस प्रोसेस. यू स्टार्ट विथ समथिंग, देन यू गो थ्रू दिस प्रोसेस, एंड एट द एंड आपके पास जो सिमुलेशन, अनलेस कि आप किसी और जगह से कॉपी पेस्ट करके कोड उठा ले, वो अलग बात है. इफ यू वांट टू हैव टू डू जेन्युइन साइंस, इसके बगैर इम्पॉसिबल. अच्छा, दूसरा एक बचकाना सा सवाल है, वो ये है कि जो F=m है जो न्यूटन ने कर दिया था, तो क्या जो इंटरेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, और बड़ा अच्छा जुमला, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रेशर भी हम मेजर करते हैं वो भी इंटरेक्शन से ही होता है, सारा कुछ है, या जो हीट ट्रांसफर वगैरह जो भी है. अच्छा, ये जो न्यूटन बजाते खुद, उससे पहले जो फोर्स का लफ्ज़ तो प्रिवेल कर रहा था और एग्जिस्ट भी कर रहा था, तो वो, और वो आप ये पूछना चाहते हैं कि न्यूटन का कंट्रीब्यूशन क्या था? हाँ, न्यूटन ने उसको न्यूटन दे दिया, व्हिच मींस कि उन्होंने फोर्स का कांसेप्ट तो ऐसा नहीं देखा. नहीं, उसका न्यूटन का कंट्रीब्यूशन ये नहीं है, ये चीज़ बहुत पहले थी ना. उसने बेसिकली उसका कंट्रीब्यूशन ये है, ही ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स, ही गेव यू ए रेसिपी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. पहले ये सारी चीज़ें स्कैटर्ड थी, तो उसने क्या किया न्यूटन से पहले क्या होता था कि बेसिकली पीपल वर नॉट सिंप्लीफाइंग इनफ. मैं एग्जांपल देता हूं ना, इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यू डू नॉट नीड फोर्स. अभी भी आप किसी से पूछें ना रास्ते में, तो टू कीप समथिंग मूविंग दे विल से यू नीड अ फोर्स. तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? वी आर अनेबल टू डिटैच फ्रिक्शन फ्रॉम इनर्शिया, क्योंकि नेचर हमें वो एक पैकेज में दे देती है ना, हम लॉक हो जाते हैं. न्यूटन का कंट्रीब्यूशन ये है कि ही वॉज इमेजिनेटिव इनफ. उसने बेसिकली ये काम किया है जो मैं बता रहा हूं. ही इन हिज माइंड रिमूव्ड इनर्शिया फ्रॉम फ्रिक्शन and he thought of it in isolation, and there he showed that it is friction which requires force to overcome this. अगर आपने किसी inertia को, as long as you don't want to change the velocity, it will not require a force. A force will only be required when you want to change velocity. Constant velocity does not require. अब ये एक revelation थी. अब हुआ क्या, इसने इनकार नहीं किया फ्रिक्शन से, बट नाउ ही गेव यू अ रेसिपी. ये देखो ना, अब इस लॉ को जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, लेट से आप इसका वो वाला फॉर्म यूज करें ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, तो आप यहां पे, अब आपके पास ये चूंकि इंटरेक्शन है ना, तो आपका अप्लाइड फोर्स भी इधर आ जाएगा जो आप हाथ से कर रहे हैं, या ब्रेक ये जो इंजन से आ रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा, उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी आ जाएगा. उसने फिर आपको बता दिया कि आप ये कर लो सारा, लेकिन दिस साइड, एंड इफ यू डू नॉट रिक्वायर एक्सेलरेशन हियर, तो उसका कंट्रीब्यूशन एक ये था. और ग्रेविटी में उसका कंट्रीब्यूशन ये था, ग्रेविटी उससे पहले भी थी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ये था कि व्हाट मैटर्स इज द एक्सेलरेशन. तो जी or A, he for the first time saw these as one and the same thing. और इसका फिर consequence ये था कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे गिरती है ना, तो it doesn't matter कि आप अर्थ और मून की बात कर रहे हैं, so it will be everywhere. तो मतलब he exported our day-to-day experience of gravity to the whole universe. वो बाकी वो लोग ये नहीं कर रहे थे, वो फार्मूले फिट कर रहे थे, वो जो उससे पहले थे ना केपलर वगैरह, वो डेटा देख के वो कर्व फिटिंग कर रहे थे. उनके मॉडल न्यूटन से ज़्यादा एक्यूरेट टी बता दूँ आपको, बट दे वर नॉट एक्सप्लेनेटरी. इसमें सर इस तरह है कि एक्चुअली 3 वर्ड्स है ना, फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड फॉर्मल. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में थोड़ा समझ पाया हूँ. मतलब फॉर्मल से मुराद जो लॉजिक है, आपने जो वो शुरू वाला पार्ट मिस तो नहीं किया जो हमने स्टार्ट में किया था? मिस किया. हाँ, आपने वो मिस किया ना. अच्छा, तो वो the whole अच्छा ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा और ज़रा. एक्चुअली ये वो हाइपोथेटिकल इंडक्टिव मॉडल है साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पे जो आप बुनियाद बना रहे हैं. मैं अगर इसको ब्रीफ बता दूं जी, और थोड़ा सा सर इसमें यह है कि अगर मैं इसको फिजिकल की बजाय कोई और लफ्ज लिखता हूँ, मतलब आपने जो रिजिड बॉडी मॉडल लिया है उसकी बजाय जो क्वांटम मॉडल है या कोई मेंटल मॉडल है. क्वांटम इज अ मॉडल, फिजिकल इज नॉट अ मॉडल. नो, आपने रिजिड मैथ्स को कंसिडर किया ना? नहीं, वही बात है ना, वो मैं इधर बात कर रहा था.
وہ جب آپ آئے نا تو ہم یہاں آ چکے تھے. It was too late. Okay. Basically what I mean by physical, natural, real, یہ 3 words ہیں نا, natural, physical, real. By that I mean the world as it is, which does not care how you model it, which does not care how you think about it. جو آپ کے سامنے ہے بس, ٹھیک ہے نا. میں اکثر ایک ٹاک دیتا ہوں, اس میں میں گاڑی ڈرا کرتا ہوں نا, کار, تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہے, سب کہتے ہیں کار ہے. میں نے کہا کار نہیں, یہ ماڈل ہے. کار کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا پارکنگ میں. تو جو پارکنگ میں کار ہے نا وہ ریئل ورلڈ ہے, سمجھ آ گئی. آپ نے اس کو CAR لکھ دیا, یہ کنسیپچول ورلڈ ہے. اور جب اس کار کو آپ نے ماڈل کیا بائی اے پارٹیکل فار ون پرابلم, کیونکہ آپ جسٹ موشن میں کنسیڈر کرتے ہیں, یو ماڈل اٹ ایز اے ریجڈ باڈی, اور فار اندر پرابلم یو ماڈل اٹ ایز اے اسپرنگ فار اندر پرابلم. یہ آپ کے پاس کیا ہے, فارمل ماڈلز ہیں. نہیں سر, اس میں جیسے فارمل سے مراد میں اس کو فارمل کا مطلب میتھمیٹیکل, لاجیکل, میتھمیٹیکل, پریسائز, نو کنفیوژن. جی, لیکن اگر اس میں سے میتھمیٹکس جو ہے اس کو آپ کس, یہ تو فزکس جو ڈیل کر رہی نا. نہیں, فزکس میں یہ دونوں چلتے ہیں نا. فائنلی جب آپ ایکویشن لکھتے ہیں نا, دیکھو نا, جب آپ ایکویشن لکھتے ہیں نا اس ٹائم پہ آپ یہاں پہ آ چکے ہیں. کنسیپچول ماڈلس لیڈ یو, جو آپ ڈرا کرتے ہیں نا, آپ جب کرتے ہیں, لیٹس سے میں کیا کرتا ہوں, میں نے یہ ڈرا کیا ہے کہ نہیں, میں نے جب یہ ڈرا کیا ہے تو بیسیکلی آئی ہیو اے ریجڈ ماڈل ان مائی مائنڈ. تو یہ جو ڈرائنگز ہے اور یہ جو سمپلیفیکیشنز ہے یہ کنسیپٹ میں ہو رہی ہے, لیکن جب میں فائنلی پریسائز ایکویشن لکھوں گا نا, ایکویشن میں ساری کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے, اس کو ہم فارمل کہتے ہیں. اور وہی چیز آپ کی کوڈ میں جاتی ہے. جب آپ بیسیکلی جب آپ پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے آپ کوڈنگ کر رہے ہیں چاہے آپ ایکویشن لکھ رہے ہیں, دونوں میں یو آر آلریڈی ان دا فارمل ورلڈ. اس میں کنسیپچول ورڈ سے آپ آگے جا چکے ہیں. سیمولیشن کنسیپٹ میں نہیں ہو سکتی نا. اب کنسیپٹ میں یہ ہے کہ لیٹ سے میں دوسری ایگزامپل دیتا ہوں نا, میں کسی چیز کو رجسٹر کہتا ہوں, الیکٹریکل رجسٹر, ٹھیک ہے نا. اب یہ کنسیپچول ہے, کیوں, کیونکہ میں اس کی باقی ہر چیز اگنور کر رہا ہوں. اٹس اے ڈیلیبریٹ چوائس ٹو اگنور اٹس شیپ, ٹو اگنور اٹس انڈکٹنس, ٹو اگنور اٹس ماس, to ignore its material properties. I am only interested in that single property called resistance. تو یہ یہاں تک کیا ہو گیا, یہ میں نے ایک فزیکل چیز سے اسٹارٹ کی ہے جو لیب میں پڑا ہوا ہے. جو لیب میں پڑا ہے وہ رجسٹر ہے فزیکل ورلڈ کا. میں نے پہلے اس کو رجسٹر کہا کیونکہ اسی کو کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے رجسٹر نہ کہ وہ کہے یار یہ تو سلنڈر ہے, یہ کیا ہے. تو سلنڈر از ہز کنسیپچول ماڈل, رجسٹر از مائی کنسیپچول ماڈل, دا ریئل ورلڈ از دا سیم. پھر جب میں ایکویشن لکھتا ہوں نا, V is equal to IR, کیا یہ فارمل ماڈل ہے آئیڈیل رجسٹر کا. اس میں موڈیفائڈ کروں گا, مطلب چونکہ ویو پارٹیکل ڈویلٹی ہے, آپ نے ایک ایسپیکٹ کو کور کیا ہے, تو اگر ویو نیچر آف پارٹیکل کے اوپر, ویو پارٹیکل اٹسیلف از اے ماڈل بیسیکلی, جی دیٹ از اے ماڈل, تو اس پہ یہ تینوں ورڈز اپلائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دس ریزننگ ڈزنٹ چینج, دس ریزننگ ڈزنٹ چینج. آپ کا بیسیکلی دیکھو نا, میرا ماڈل اور آپ کے ماڈل میں تھیوری کا فرق ہوگا نا. آپ کوانٹم تھیوری کی بات کر رہے ہیں, میں کلاسیکل تھیوری کی بات کر رہا ہوں. دس ریزننگ ول ناٹ چینج. وہاں پہ آپ کا اس فارمل ورڈ میں آ کے ہی آپ جب شروڈنجر ایکویشن لکھتے ہیں نا تو آپ فارمل ورڈ کی بات کر رہے ہیں. ویو فنکشن, ویو پارٹیکل ڈویلٹی, یہ کنسیپچول نہیں ہے, یہ فارمل ہے. اس کے لیے جو آپ ریزننگ دیتے ہیں نا وہ ریزننگ کنسیپچول ہوتی ہے. سر جیسے کہ سر نے کہا تھا کہ اباؤٹ دا R&D اور جو سائنٹسٹ دیٹ ورک آن دا ڈیولپمنٹ آف تھنگس, تو اس کے لیے سر ڈونٹ یو تھنک کہ کنسیپچول کمز بفور دا فزیکل, لائک وہ دیٹ یو کین سے, یا یو کین لیٹس سے اف یو آر اے ویژنری, یس سر, اینڈ یو وانٹ ٹو امیجن اے سولوشن before it's physical, تو yes it's so no, لیکن اتنے چیتے ہم نہیں ہیں نا ابھی, تو ہم تھوڑا سا نہیں سر, like the thing lecture اس stage پہ ہم آئیں گے. نہیں سر, actually about the thing you mentioned about the car کہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں then you concept it as a particle. نہیں, so don't you concept it as a particle before and then you sit in it? نہیں, یہ تو پارٹیکل آپ نے اس لیے کہا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے نا. آپ کی بات وہاں پہ ویلڈ ہوتی ہے نا کہ لیٹ سے آپ ایلون مسک ٹائپ کے آدمی ہیں یا آپ بہت زیادہ امیر ہیں, ٹھیک ہے نا, ملک ریاض
फॉर एग्जाम्पल, और आप चाहते हैं कि यार आई वॉन्ट टू हैव दिस थिंग, और वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, एंड ही इज नाउ पुशिंग द साइंटिस्ट टू कम अप विद दैट, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि वो कंसेप्ट पहले आता है. जिस तरह पुराने ज़माने में होता था ना, ये लोग जहाज़ जो है ना, वो चलो वो भी तो बर्ड्स को देख के उड़ने का आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि डार्क मैटर इज अ मॉडल, इट इज़ अ मॉडल, यस. नहीं, देयर इज नो एविडेंस, नो डार्क मैटर हैज़ नॉट बीन डिटेक्टेड, इट इज़ अ मॉडल. देखो ना, शशकों पे नहीं जाना आपने, या मॉडल है या फिजिकल है. डार्क मैटर इज अ मॉडल, आप इसमें जितना मर्जी आप डिबेट कर लें, ठीक है ना. It is a theory which has to be tested, and nobody knows how to detect it. उसको अभी पता भी नहीं है. Yeah. The authority of the mathematics. Question on the authority of the mathematics. उसको हम challenge कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अच्छा, वो ये क्वेश्चन बेसिकली इसका ताल्लुक उस लूप से है जो मैं क्लोज कर रहा हूँ ना. बेसिकली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके थ्रू आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके सारे रूल्स अप्लाई होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविटी थ्योरी, सब कुछ. एंड पे सो बेसिकली यू अप्लाई रूल्स ऑफ लॉजिक ऑन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट इज इजी, एंड देन यू कम अप विथ सम कंक्लूजन्स, एंड नाउ यू टेस्ट दोस कंक्लूजन्स बैक इन द फिजिकल वर्ल्ड. अब यहाँ पे टेस्ट ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साउंड थ्योरी एंड अ शेडी थ्योरी. इफ यू कैन टेल, आप जिस तरह आइंस्टाइन क्यों ग्रेट था, आइंस्टाइन के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट ही शोड हाउ टू टेस्ट हिज थ्योरी. तो 100 साल बाद भी वो लोगों ने उसको कर दिया ना. सो इफ यू कैन टेल अ मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू फॉल्सिफाई माई थ्योरी, तो लोग उस टाइम पे या उसके बाद आके उसको वैलिडेट कर देंगे. अगर वो नहीं कर सके वैलिडेट, तो फिर आप उसको क्वेश्चन ही करेंगे. यू कैनॉट क्वेश्चन समथिंग बाय रीजनिंग ओनली, ठीक है ना, वरना तो आप किसी भी चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं ना. सो द ओनली टेस्ट विच साइंटिस्ट, ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट जब किसी थ्योरी को सीरियस लेते हैं ना, अब आप जस्ट इमेजिन थे क्वांटम थ्योरी को आप किसी एक्सप्लेन करने लगे, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है. सो क्वांटम थ्योरी इज एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल रीजनिंग, बट बिकॉज ऑफ इट्स अनडिनाइबल एविडेंस. सो क्लासिकल थ्योरी तो बहुत ब्यूटीफुल है ना, आराम से समझ आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी नहीं चलती, साइंस में एविडेंस चलता है. तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि कैन यू क्वेश्चन समथिंग, यू कैन ओनली क्वेश्चन इट बाय ईदर प्रूविंग इट मैथमेटिकली रॉन्ग और बाय फॉल्सिफाइंग इट एक्सपेरिमेंटली. क्वेश्चन का सर मतलब यही था कि लॉजिक के जो लॉज हैं, जो 3 लॉज हैं जो अरिस्टोटल ने दिए हैं, तो उन्हीं की बुनियाद पे मैं उसको चैलेंज करूंगा ना, किसी मैथमेटिकल लॉ को. अगर वो उसके अगेंस्ट जाता है तो नहीं, वो तो फिर खत्म हो गया ना. वो अगर आप वो कर सके फिर तो वो थ्योरी खत्म, इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है. वो तो कोई, वो तो एवरी टाइम पीपल कम एंड दे जस्ट डिसमेंटल एग्जिस्टिंग थ्योरी, वो इशू नहीं है. ठीक है जी, आई होप अभी टाइम है. अच्छा, जो मैं फॉर्मल को मैं समझाऊँ, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ कंसेप्चुअल वर्ल्ड. कंसेप्चुअल फजी है, वो उसको सिंप्लीफाई एब्स्ट्रैक्ट है, सिंप्लीफाई कर दिया है जितनी रिक्वायर्ड है चीजें. फर्दर नहीं जा सकते, मतलब यू कैन नॉट सिंप्लीफाई फर्दर. अच्छा, अब एजुकेशन के हवाले से, चूंकि मैं भी टीचर हूँ, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्म नहीं. लेकिन साइंसेज में ख़ास तौर पे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें कहा जाता है कि शट अप एंड कैलकुलेट. हाँ बिल्कुल, मतलब उसमें आप so they don't care too much about the concept. हाँ, लेकिन ये फिजिक्स में जब ये कहें कि शट अप एंड कैलकुलेट, तो ये डिसर्विस नहीं है फिजिक्स की? हाँ नहीं, I don't agree with that. I do not belong to that camp. So if I cannot explain something, I will not take it serious. Thank you.